مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے. کیا مطلب یار؟ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اسکرپٹڈ ہے, مجھے بالکل بھی نہیں بتایا. نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے جب تک میں جو ریفری والی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. آپ کو بلایا کس نے تھا؟ مجھے بلایا تھا انس علی نے. ٹھیک ہے. انس علی سے میری جو ہے نا تھوڑی بات چیت تھی. شادی سے پہلے کھل کے میں بات کروں گا تھوڑی. جب آپ کی گرل فرینڈ وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی لڑکا کوئی بات کرتے آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں تو آپ کیسے اٹھ کے پڑھتے تھے. میں اپنی بھی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, شادی سے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں ان سے دل سے ایک بار بات پوچھنا چاہوں گا, ان کو پتہ ہوگا کہ دل سے سیٹسفائڈ ہو, سکون میں ہوں, ایمانداری سے دل سے پوچھنا, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوں گے سکون میں احمد بھائی, سکون ہے ہی نہیں اس چیز میں. نارملائز مت کرو ان چیزوں کو. جیسے کہ آپ کی بیگم لیٹی ہوئی ہیں, اب اس کے بھی ولاگس بنانا سٹارٹ کر دیے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اور آگے جائے گا. دیکھا ہگس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس کا بھی ولاگ بنا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, لاکھوں عوام دیکھ رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں انسپائر آپ کس کے ہوئے؟ ڈاکٹر اسراق کے علاوہ اور بھی کسی اسپیکر کو سنا آپ نے؟ جی جی, میں نے علی بھائی کو سنا, میں نے مغیرہ بھائی کا, علی بھائی یوتھ کلب کے سارے, جی یوتھ کلب کا پوڈ کاسٹ سنا. اس سے ہی جو ہے نا دایوس والا علی بھائی کا جو ان کا پوڈ کاسٹ تھا, پتہ نہیں نام کیا تھا پوڈ کاسٹ کا, تو اس چیز نے مجھے بہت ہٹ کیا, ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیٹ کیا کہ یار کیا کر رہے ہو, غیرت ہی نہیں ہے, بغیرت ہو تم لوگ. نہیں, یوتھ کلب از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب یار, باقی ان کو کمنٹ کرنا پڑے گا اس پہ. ماشاء اللہ ینگسٹر تک میسج پہنچ رہا ہے, بڑی اچھی سروس ہے. اسپیشلی جو لوگ ان کے کنٹریبیوشن پہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے لیے اسد جیسے ایگزامپلس جو ہیں وہ ان کے سامنے ہم نے اصل میں کی ہے پوڈ کاسٹ, علی بھائی سے بھی اور طاہا بھائی سے بھی نا. تو ان کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا, لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کر کے رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسپیشلی کرتے بھی جا رہا ہوں پوڈ کاسٹ کرنے. آجا جی, ایک ہے بچہ آپ جانتے ہی ہوں گے, وہ فیمس ہو رہا ہے. کیا بات ہے, ان سے بھی میرا تھوڑا جو ہے نا, کیا نام تھا اس کا یار؟ شرازی سے پوڈ کاسٹ کے لیے جا رہے ہیں. جی جی جی, کیا بات ہے. 7 ایپیسوڈ جو ابھی تک آپ نے کی ہیں پوڈ کاسٹ کی, سب سے اچھی کس کے ساتھ اور کون سی رہی؟ ساحل ادیم. مجھے پتا تھا اس لیے میں نے پوچھا. ساحل ادیم میں مجھے اچھا آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لے رہا, وہ آپ پھنسیں گے, ایک ٹائم آئے گا آپ پھنسیں گے. پوڈ کاسٹ دیکھیے, میں نے آپ کی ایک وہ ریل دیکھی ہے, اس میں وہ آگے سے آپ سے کوئی کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں, آپ آگے سے بلینک عجیب آپ کا روحانسا سا منہ بھر کے آگے. انہوں نے پوچھا آپ کو جو لگنے والی سب سے انٹرسٹنگ جگت ہے وہ کیا ہے, آپ نے خود ایک بتائی تھی یار. ہاں, یاد کیا ہے میں نے بولا تھا کہ آئی تھنک 7 اپ سرنج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں محمد فوزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی ہماری کچھ ایپیسوڈ بڑی بھاری بھرکم قسم کی گئی ہیں, تو ہم نے کہا تھوڑا لائٹر نوٹ اپنی فیلڈ کے کسی ینگ بوائے کو بلایا جائے. انکل سے بات کر کے ہماری بھی تھوڑی سی ہے نا وہ تھکاوٹ سی ہوئی ہے بڑا. اس میں اسد پرویز بھائی ہمارے بہت اچھے بڑے پیارے بھائی, آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد بھائی ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. خیریت سے تھوڑا سا قریب آئیں تاکہ اپنی خوبصورت آواز جو ہے نا وہ, بلکہ مائک کو بھی اپنے قریب کر سکتے ہیں. بہترین ہے جی. کیسے آپ بتائیں؟ سب صحیح چل رہا ہے؟ فائنلی آپ آ گئے پوڈ کاسٹ سے, بڑا انتظار تھا آپ کا. 1-2 دن سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے ویسے آپ نے خود بھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی جاتا مجھے یاد بالکل اسٹارٹ کیا ہے. ابھی اس کو کنسسٹنٹلی لے کے چل رہے ہیں؟ جی جی لے کے چل رہا ہوں, مگر ابھی تھوڑا بریک دیا اور چیزوں میں تھوڑا فوکس کر رہا ہوں. اچھا, ملٹیپل چیزیں کر رہا ہوں نا ایٹ اے ٹائم. پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہوں, پھر اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کیا, اس کی طرف بھی ہوں, پھر ایک شو بھی میں لے کر آیا ہوں. شو لے کر آئے ہیں؟ جی شو لے کر آیا ہوں, بی ایم گوٹ ٹیلنٹ. شو اور پوڈ کاسٹ ڈفرینٹ آپ دونوں جی الگ الگ لے کر چل رہے ہیں؟ جی الگ الگ. مطلب میڈیا سے آپ تھوڑا سا بہت کنیکشن میں ہیں. اب آ رہا ہوں, پہلے نہیں تھا بالکل بھی, اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہوں. اچھا اچھا. ویسے میں نے جو آپ کی بھی جو تھوڑی بہت چیزیں مطلب دیکھتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ نظر آتی رہی ہیں. اوبیسلی جہاں سے شروع ہوا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. شروع جہاں پہ شہرت بنی ماشاء اللہ, اور پھر ایک پوری ایولیوشن سے آپ گزرے. اس کے بعد بزنس کے اوپر بھی آپ کو ٹاک کرتے ہوئے دیکھا, پھر فیلو کریٹر کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے آپ کو میچز میں ریفری بنے ہوئے دیکھا. خیر اس سب کے اوپر آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ اسٹارٹ جہاں سے ہوا تھا نا آپ کا بیسکلی, اوبیسلی ایک ینگ ایج میں آپ نے شادی کی, بڑا ڈیسیجن لیا, اور ماشاء اللہ ہیپیلی ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریگریٹس اچھے نتائج ہیں اس کے, وہ کیسا رہا اس کا تھوڑا فالو اپ بتائیے. بہت اچھا رہا ابھی تو, بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ اتنے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کیسے لے لیا تھا تو نے, وہ بھی اسد, تو بہت اچھا فیصلہ تھا, ریگریٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس ایج میں شادی کرنا, تب میں 18 سال کا تھا, 18 سال کا تھا, پورا 18 سال کا ہوا تھا. اور آپ کتنے سال کے ہیں؟ ابھی ہوں 23. اچھا 5 سال کا, 5 سال ہو گئے ہیں, 5-6 سال ہو گئے شادی کو, 24 کو آنے لگا ہوں. صحیح. تو تب 18 سال کا تھا, سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی شادی کا, خیر کر لوں گا. تو ابھی آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جلدی شادی کرنے کے جو ابھی فائدے ہو رہے ہیں بہت زیادہ, وہ آپ کو ابھی 5-6 سال میں کیا فیل ہو رہے ہیں؟ ابھی شادی کرنے کے 5-6 سال نہیں, جلدی شادی کرنے کے ابھی جو آپ فائدے محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے جلدی شادی کر لی تھی, اس کے بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں, آپ کو آج کل فیل ہو رہے ہیں کوئی ایسے فائدے؟ بہت زیادہ فائدے, بہت زیادہ, میں بہت زیادہ بتا سکتا ہوں آپ کو. جیسے کہ جب میں شادی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, وہی جیسے نارمل بوائے کی روٹین ہوتی ہے, عام لڑکے کی, 18 سال کے, دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, پارٹیوں میں جا رہا ہے, یہ وہ سب, تو ان چیزوں سے کافی بچ گیا, ٹھیک ہے, اور فوکسڈ ہو گیا لائف میں, بہت زیادہ فوکسڈ ہوا ہوں, انڈیپینڈنٹ بناؤں. کافی جو ہے نا چیزوں کی ٹینشن ہونا سٹارٹ ہوئی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 18 سال سے
کوشش کرتا تو آج 23 سال میں ایک ویل سیٹل مین ہوتا. الحمدللہ ابھی بھی ہوں, مگر جو میں چاہتا ہوں, جتنا میں چاہتا ہوں جدھر پہنچنا, وہ میں ابھی 5 سالوں میں ہو گیا ہوتا اگر میں نے 18 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا ہوتا کرنا. شادی ہوئی, تو شادی کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک میں فیمس وغیرہ ہو گیا, تو وہ تو پھر بزنس کی بھی ٹینشن ختم, ٹک ٹاک میں فیمس ہو رہا ہوں, یہ وہ, پھر ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہا ہوں, تو بزنس کے تو دماغ میں آیا ہی نہیں نا, بس یہی تھا ٹک ٹاک بناؤ پیسے کماؤ, ٹک ٹاک بناؤ پیسے کماؤ. تو خیر, مگر اب پچھلے 1-2 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ یار نہیں, یہ سب کیسے چلے گا, ٹک ٹاک آپ کرو گے, یوٹیوب کرو گے, یہ ایک قسم کی جاب ہے. کافی لوگ بولتے ہیں بزنس ہے, یوٹیوب کو کافی لوگ بزنس بولتے ہیں, میں اس کو بزنس کنسیڈر نہیں کرتا, میں جاب کنسیڈر کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں نا, یوٹیوب پلیٹ فارم بند ہو گیا, کیا کمانے کا ذریعہ تھا آپ کا. آپ نے احمد بھائی 10 سال محنت کی یوٹیوب میں, ایک دم سے یوٹیوب پلیٹ فارم پاکستان میں بین یا پیچھے سے ہی بند ہو گیا, آپ کی 10 سال کی محنت گئی, کیا فائدہ ملا آپ کو. تو یہ بزنس تو نہیں ہوا نا, یہ تو جاب ہوا نا. جب تک آپ ویڈیو نہیں ڈالو گے یوٹیوب پہ آپ کو پیسے نہیں آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ بزنس وہ ہے کہ آپ بس بیٹھے ہو, آپ نے ایک سائیکل چلا لی ہے, چین چلا لیا, بیٹھے ہو, آپ کو بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ بزنس. اور فائدہ یہ ہوا مجھے کہ وہی انڈیپینڈنٹ ہوا, لائف میں بہت زیادہ فوکسڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, فضول چیزوں سے بچا, ٹھیک ہے, کیونکہ بیوی جب آپ کو پتہ ہے بیگم آتی ہے کافی چیزوں سے روک لیتی ہے آپ کو, اچھی بھی بتاتی ہے, برائی بھی بتاتی ہے. تو وہی تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اور جلدی کر لیتا شادی, تھوڑا اور جلدی کر لیتا. ابھی جو بہت سے اور آپ کو ٹین ایجرز یا بہت سے ینگ لیڈز آپ کو دیکھ رہے ہیں, مشورہ دینا چاہیں گے انہیں کہ جلدی شادی کر لو. بہت سے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے سرکمسٹانسز بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں, بہت سے لوگوں کے گھر والے نہیں مان رہے, کچھ کما کے کرنا چاہتے ہیں, الگ الگ سب کے پرابلمز ہیں. کما کے کرنا چاہتے ہیں, اچھی سوچ ہے, ٹھیک ہے, ان کو میں یہ نہیں بولوں گا کہ نہیں شادی کر لو, کیوں سوچ رہے ایسے کہ پہلے کمانا ہے, یہ وہ اچھی سوچ ہے. مگر میں یہ بولوں گا, مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا شادی کا پلان ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دماغ میں آپ کی کسی کے ساتھ ریلیشن ہے, تو میں بولوں گا سب سے پہلے شادی کر لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد کمانے کی طرف جاؤ. کیونکہ 2 دماغ ملتے ہیں, 2 دماغ جب ملتے ہیں نا, آپ کو آئیڈیاز بہت آپ کے سامنے نکلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی. ابھی میرے پاس ایک بزنس پلان ہے, آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, تو جب میرے ساتھ دوسرا دماغ جڑے گا نا, اس میں اور آئیڈیاز آئیں گے, ٹھیک ہے, تو میرے لیے اور راستے کلیئر ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں جی, راستے تو بالکل کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ شادی کرنا بہت آسان ہے, اور شادی کے بعد جو نبھانا اور اس کو پورا پروسیس وہ زیادہ اصل کام ہے, زیادہ مشکل کام ہے. تو آپ چونکہ اس پوری اس میں ہیں, اوبیسلی آپ سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے بہت ساری, اس چیز کو بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ شادی کو نبھانا اور شادی کے بعد جو ایک آپ کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے, ایک بانڈ بنتا ہے, اس کو لے کر چلنا جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ نوجوانوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. بالکل, آپ نے اپنا جو ہے نا فیوچر پارٹنر ایسا چوز کرو جو آپ کو سپورٹ کرے, آپ کو لگتا ہے آپ کو سپورٹ کرے. ابھی جیسے کہ کافی لڑکے بولتے ہیں پہلے میں کما لوں پھر شادی کروں. اگر وہ یہ چیز سوچ سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے شادی کر لیتے ہیں پھر کمانے لگتے ہیں, تو اگر آپ کی فیوچر وائف ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, وہ اپنی خواہشات مانگے گی کہ مجھے یہ لا کے دو, اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا ابھی تک سیٹ نہیں ہوں میں, پھر بھی اگر وہ خواہشات اپنی مانگی کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, تنگ کرے, پریشرائز کرے, تو وہ چیز صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فیوچر پارٹنر بھی جو ہے نا اپنا بہت سوچ سمجھ کے چوز کرو, جو آپ کو سپورٹ کرے, آپ کے مشکل وقت میں ٹائم آپ کا ساتھ دے, اور کافی ٹائم تک جو ہے نا آپ کے ساتھ چلے, لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلے. اس کو پتہ ہے اپنی خواہشات کو تھوڑا مارے شروع میں, ٹھیک ہے, پتہ ہے کہ یار میرا ہسبینڈ ابھی سیٹل نہیں ہے, تو اس کو بھی نبھانا ہے, اس کو مجھے بھی رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر بچہ ہو جاتا ہے, بچی ہو جاتی ہے, اس کو بھی پالنا ہے. یہ فیوچر پارٹنر چوز کرنے کا جو عمل ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ موسٹ آف دا میرجز جو ہیں وہ ارینج میرج ہوتی ہیں. تو اس میں تو جو گھر والوں نے کہہ دیا شادی کے بعد ہی ملاقات ہوتی ہے اکثر لوگوں کی, تو یہ چوز کرنے کے لیے جو پورا ایک مرحلہ ہے, میں تو پروسیس ہے. ارینج میرج بالکل بھی نہیں میں بولتا کہ نہیں, ارینج میرج بالکل ہونی نہیں نہیں ساتھ چاہیے. دیتا, نہیں میں نہیں ساتھ دیتا, میں بولتا ہوں لو میرج بہت صحیح ہے, زبردست ہے, جس طرح آپ نے کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گڈ, صحیح ہو گیا. چلیں, بڑی آپ نے اس میں باتیں کی ہیں. ابھی آپ نے بھی خیر وہ درمیان میں بات کی, اس سے کافی ڈیبیٹیبل بات ہے, ڈیبیٹیبل تو خیر نہیں, ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے کہ یوٹیوب ایک جاب ہے, اوبیسلی اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے, رسک ایلیمنٹ تو ہر چیز میں ہوتا ہے اوور آل. خیر, یہ جو کانٹینٹ کریشن ہے بیسکلی, اس کام میں آپ کس طرح آئے اور یہ والا ایکسپیرینس کیسا رہا, کیا اس میں ارننگ ہے کہ نہیں ہے. بہت سے ابھی جو کریٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پورا کریئر ہے, اور لوگ جو میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اب الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اس کے ڈیجیٹل کی اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر اس وقت کانٹینٹ کریشن ایک کریئر ہے؟ بالکل کیریئر ہے, ہر چیز کا دور آتا ہے, ہر چیز کا دور آتا ہے. پہلے فزیکل بزنس کا بہت دور آیا تھا, اب آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے آس پاس انسٹاگرام سب ڈیجیٹل ہی آ رہے ہیں, اور آگے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی سال آنے والے ہیں وہ اور ڈیجیٹل ہوگا اور ڈیجیٹل ہوگا. تو بہت زیادہ اسکوپ ہے, ابھی سے گھسیں گے ہمارے لڑکے تو ان کو آگے جا کے سمجھ آئے گی نا اس چیز میں. تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے شروع میں فوراً ٹک ٹاک سے کمایا ہے, ٹک ٹاک سے کیسے کماتے تھے؟ کیمپینس
ٹک ٹاک تو آپ کو پے نہیں کرتا ڈائریکٹ, جیسے یوٹیوب آپ کو ریونیو دیتا ہے, ٹک ٹاک نہیں دیتا, کیمپینز وغیرہ. تو ٹک ٹاک میں جب بنانا اسٹارٹ کیا مجھے نہیں پتا تھا ٹک ٹاک سے ارننگ. مطلب ایز این انفلوئنسر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا یا ہو نہیں گئے, بولوں گا میں, مطلب لوگوں نے جو آپ کو, لوگوں چلیں آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہوگا لیکن لوگوں کمپنیز نے جو آپ کو کیمپینز دی وہ انفلوئنسر سمجھ کے دی نا. جی جی بالکل, فالوورز آ رہے ہیں نئے نئے. تب میں ٹک ٹاک میں وائرل ہو رہا تھا اور زیادہ, 5 لاکھ فالوورز ہوئے, مزید بڑھ رہے ہیں دن بہ دن, 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ, اور مجھے لگ رہا ہے میں اسی میں خوش تھا. ویڈیوز بنا رہا ہوں, لوگ آ رہے ہیں سیلفیز وغیرہ کھینچ رہے ہیں, میں بس اسی میں خوش تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمپینز, پیڈ کیمپینز وغیرہ بھی کچھ سین ہے. خوش تھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوش تھا نا, اب نہیں ٹک ٹاک سے, ٹک ٹاک سے تو اب نہیں. اچھا, ریگریٹ کرتا ہوں, کیا کرتا تھا میں اپنی ویڈیوز دیکھتا ہوں نا. اچھا, بہت زیادہ ریگریٹ کرتا ہوں. وہ پڑی ہوئی ہیں, آن لائن پڑی ہوئی ہیں, کچھ کافی ڈیلیٹڈ ہے ود فیملی, بٹ جو اکیلی جو میں کرتا تھا لپ سنگ وغیرہ, ناچ ڈانس وغیرہ کرتا تھا. کوئی پرانی جا کے مینشن کر دے کامنٹ میں, تو پرانی ویڈیو میں آ کے مینشن کر دے, کامنٹ کر دے تو غصہ چڑھتا ہے اس کے اوپر. مجھے اکثر جب میں جا رہا ہوں تو لوگ بولتے ٹک ٹاکر ہے, میں نہیں سنتا, میں بولتا نہیں ہوں میں یوٹیوبر بول لو, ٹک ٹاکر نہیں. اچھا, تو ابھی فی الحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے, مطلب یہ اگر آپ کے اوپر جو معاشرے میں جو پہچان بنی آپ کی, تو اب کا جو اسد پرویز ہے وہ اپنی سوشل پوزیشن کس طرح دیکھتا ہے, آپ کس نام سے اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں اب ایز اے انٹرپرینور, اس نام سے جو ہے نا میں اپنے کام سے پہچانا جانا چاہتا ہوں, کہ لوگ مجھے میرے نام سے نہ جانیں. لوگ بولیں یار, ابھی جیسے بی ینگ, میرا فوکس سارا بی ینگ پہ ہے, ٹھیک ہے, میرا کلوتھنگ برانڈ. تو مجھے لوگ بولے یار یہ وہ ہے جس کا بی ینگ ہے. اپنے کام سے پہچانا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, اپنے نام سے نہیں. کہ یہ نہیں بولیں کہ اسد ہے, ہاں یہ ٹک ٹاک بناتا تھا, یوٹیوب بناتا تھا, نہیں یار یہ وہ ہے جس کا بی ینگ ہے, جس کا وہ کلوتھنگ برانڈ ہے. اچھا, ایسے تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسد کہ یہ وہ اسد ہے جو پہلے ٹک ٹاک پہ یہ کرتا تھا, اور یہ وہ اسد جو ٹک ٹاک پہ یہ کرتا ہے. مطلب کانٹینٹ کریشن ایز این اٹ سیلف تو کوئی اتنا کوئی برا کام نہیں ہے. برا کام نہیں ہے, مگر مجھے نہیں پسند نا, مجھے نہیں پسند. ابھی میں یوٹیوب سے بھی ہٹا, ٹھیک ہے, بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا تھا لائف میں, سمجھ رہے. اٹھ رہا ہوں, ولاگ بنا رہا ہوں, ٹینشن یہی ہے ولاگ بنانا, ڈیلی ولاگنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی. تو اچھا, ویسے ڈیلی بلاگنگ آپ نے کب اسٹارٹ کی اور کتنا رہا تھا, اس کے بارے میں میرا بتائیے. جو ہے نا ایک پہلے چینل تھا, اس سے پہلے چینل تھا, وہ بھی تقریباً 6 لاکھ سبسکرائبرس پہ تھا. اس پہ میں ڈیلی بلاگنگ نہیں کرتا تھا, اوکیجنل بلاگنگ کرتا تھا, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ڈال دیا کچھ اچھا جہاں پہ ٹرپ ہو گیا. تو وہ میرا چینل ہیک ہو گیا, میں جہلم میں تھا, ہیک ہو گیا 6 لاکھ پہ. وہ چینل مجھے ایک پیڈ کیمپین آئی نا, ایک پب جی کی طرف سے آئی, اور ایک چلے خیر میں نام نہیں لوں گا, ایک پیڈ کیمپین آئی, ٹھیک ہے. تو اب وہ میں نے لنک کھولا, وہ سب ہماری ڈیل ڈن ہوئی, صبح کے 4 بج رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کی سب ڈیل ڈن ہوئے. میں خوشی سے بھائی پیسے آنے ہیں صبح, ٹھیک ہے, صبح اٹھاؤں تو دیکھا چینل ہی نہیں, وہ کچھ الگ ہی سین بنا ہوا ہے. میں جہلم میں تھا, تو وہاں سے میرا طبق روشن ہو گیا, یہ کیا ہوا ہے. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے بولا خیر ایسا کچھ نہیں, وہ پلان تھا, کسی نے پلان تھا فل, وہ کسی نے ای میل ہی ڈیلیٹ کر دیا. کسی نے میرے سے اتنی خار نکالی کہ وہ ہیک کر کے, ای میل ہیک ہوتا ہے نا بیسیکلی, ای میل پہ آپ کا یوٹیوب ہے, تو انہوں نے ای میل ہیک کر کے ای میل ڈیلیٹ کر دیا. یوٹیوب والے سے بات کی, گوگل والوں سے, وہ ای میل ہی ایگزسٹ لنک کلک کیا تھا آپ نے. جی کوئی لنک تھا. اس زمانے میں اتنی ویرنس تھی کہ لنکس کلک نہیں کرنے, اور تب نیا نیا آ رہا تھا یہ سین, اب تو پتہ ہے سب کو نا. تو اسی وقت میں نے خیر ہے, دوسرا چینل بنایا میں نے, جہلم سے میں نے ڈیلی بلاگنگ اسٹارٹ کی. میں نے ایک بلاگ بنایا شادی کا, میں نے بولا نائس یار, ویوز اچھا ہے, ٹھیک ہے, انسٹاگرام تھے جی, اچھے ویوز آئے. پہلے چینل, نیو چینل کے لحاظ سے, پہلی ویڈیو کے لحاظ سے بہت اچھے ویوز تھے وہ. تو میں نے بولا نائس یار. پھر میں نے دوسرے دن بھی ڈالا, میں نے بولا ٹھیک ہے. اور پھر میں نے جب 3-4 دن بعد ریونیو آپ کا شو ہوتا ہے آپ کو یوٹیوب پہ, آپ کو بتائیے, تو میں نے بولا یار اگر یہ میں 30 دن کروں تو کتنا آئے گا. میں نے بولا نائس. تو پھر میں نے اس کو اسٹارٹ کی ڈیلی بلاگنگ. پھر میں نے تقریباً 2 سال کیے, 2 سے 3 سال. وہ جو آپ نے حساب کتاب کیا کہ 30 دن کروں تو کتنا آئے گا, تو اپروکسیمیٹلی کتنا بنتا تھا 30 دن کا ریونیو. شروع میں تو اتنا نہیں بنتا تھا, اگر آپ نہیں, جو آپ نے حساب کیا کہ 30 دن کا میں کروں تو کتنا بنے گا, تو ہاں تب بنتا تھا تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے. ہاں, تو تب نہیں, نیو چینل تھا, ویوز اتنے نہیں تھے, 20,000 25,000, وہ بھی انسٹاگرام پہ تھے, اور ٹ ٹاک پہ میں نے ڈالی کہ میرا یوٹیوب چینل بنایا, تو اس کی وجہ سے آ گئے, ٹھیک ہے, 1-2 لاکھ. تو جب میں نے اس کو 2 مہینے ود ان 2 منتھس وہ ریونیو 2 لاکھ سے ہٹ کیا 100% پہ, 4 lakhs پہ منتھلی. نائس, یہی ہے اب, یہی ہے, ایسا تو نہیں, یہی کرنا ہے اب. تو وہاں سے میں نے 2 سال تقریباً ڈیلی بلاگنگ کی, اور میں بہت اچھا ہٹ کر گیا تھا ابھی ریسنٹلی. تو پھر مگر جو ہے نا لائف کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں کیا کہ 2 بجے اٹھ رہا ہوں, 2-3 بجے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایزی پیسہ نا, بنا کچھ کیے کرائے کیے پیسہ آ رہا ہے, تو ایزی تھا نا. ٹینشن صبح وہ ہوتا ہے, اٹھتا ہے بندہ جس کو ٹینشن ہو, ٹھیک ہے, مجھے ٹینشن ہی نہیں تھی پیسوں کی, پیسے آ رہے ہیں. تو 2-3 بجے اٹھ رہا ہوں, پھر اب 2-3 بجے اٹھ رہا ہوں, 7 بجے سے پہلے ولاگ بھی ڈالنا ہے, اس کو جلدی سے ایڈٹ کر رہا ہوں, ولاگ ڈال رہا ہوں, پھر دوسرا ولاگ اسٹارٹ بھی کرنا ہے کہ اگلے دن اپلوڈ کرنا ہے, اس کو ایک ہی دن میں ختم بھی کرنا ہے, 10-15 منٹ کا ولاگ, اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہے اور اگلے دن اپلوڈ بھی کرنا ہے. اس سے میں بہت زیادہ جو ہے نا, ان شارٹ بولوں گا, افزار ہو رہا تھا بہت زیادہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہیں یار یہ نہیں ہے. تو خیر, اور اوپر سے فیملی دکھا رہا تھا بہت زیادہ,
تو بالکل بھی نہیں سمجھ اصل ریزن آئی تھنک یہ تھی جو دوسری والی جو بہت زیادہ جو جس میں وچ میک سینس کہ فیملی بلاگنگ جو ہے اس سے بیسکلی آپ کو آئیڈیالوجیکل اختلاف ہوا. لیکن یہ جو آپ کی دوسری والی اختلاف ہے میں اگین رسپیکٹ کے ساتھ اس سے اگری نہیں کروں گا کہ ایزی جاب تھی. ایزی منی نہیں تھی یار. آپ نے خود بتایا کہ اس میں آپ کو ٹینشن ہوتی تھی, آپ کو اس سے کافی آپ کو ایک ٹینشن اور پورا سوار ہوتا ہے کہ اپلوڈ کرنا ہے, محنت کرنی ہے, ویڈیو بنانا ہے, شام سے پہلے ولاگ اپلوڈ کرنا ہے, ایک ڈیڈ لائن ہے. تو ایزی تو نہ ہوا نا, وہ تو پورا آپ ایک پروسیس میں ڈوبے ہوئے. ایزی ہوا میرے لیے, ایزی پیسہ تھا, بہت زیادہ ایزی انکم تھی میرے لیے. مجھے وہ ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ کر نہیں رہا, ویلا ہوں. حالانکہ پیسے آ رہے تھے, حالانکہ آپ کو ٹینشن ہے کہ آج 7 بجے سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, اس کے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو. ٹھیک ہے چلیں, یہی بات تھی نا. مجھے نہیں ایسا پسند, ایزی پیسہ مجھے پسند نہیں ہے. میرے لیے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, آپ کو پسند نہیں آ رہا تھا, لیکن جو مین اسٹرگل نہیں, کچھ نہیں, ایک دم سے بیٹھے بیٹھے اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. آپ پیسے کے لیے تھوڑا ذلیل ہونا چاہتے تھے کہ یار کھجل ہو کے جو ہے نا پاکستانیوں کی طرح. یہ پاکستانی اکثر دیسی لوگوں کا ویسے پرابلم جو ہے نا, اسپیشلی جو ایلڈرز ہیں, کہ یہ جب تک کھجل نہیں ہو رہا, ذلیل نہیں ہو رہا ہے, کچھ کر ہی نہیں رہا, یہ بیٹھے بیٹھے کیسے پیسے آ رہے ہیں. خیر یہ اچھا آپ نے بتایا, لیکن جو سیکنڈ ریزنس یار وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انسپائرنگ ہے. میں نے تھوڑا بہت سنا آپ کا یوتھ کلب کے اوپر ماشاء اللہ بڑا اچھا اس کے اوپر وہ تھا, اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا جو آپ کی چھوڑنے کی اصل وجہ غالباً بنی. فیملی بلاگنگ تھی. تو میں جو ہے نا, مجھے جو ہے نا بیچ میں بہت بار ہٹ کرتا رہتا تھا جو ہے نا اسلام مجھے بہت بار ہٹ کرتا تھا. عمان میں بھی میں رہا ہوں فیملی کے ساتھ, شادی کے بعد کافی ٹائم پاکستان سے میں وائنڈ اپ کر کے گیا عمان میں اب رہوں گا عمان میں, کیونکہ پاکستان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شروع میں. پاکستان میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہاں پاکستان میں سمجھ نہیں آ رہا تھا, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, عمان چلا گیا. تو عمان میں جو ہے نا گیا تو دیکھا لوگ ادھر جو ہے نا تھوڑا سکون ہے, لوگوں میں لوگ گھستے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں. یہ مجھے ایزی لگنا یار آپ کے ایک جملے نے بڑی جو ہے نا دل پہ لگا, لوگوں میں گھستے نہیں ہیں. میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں, اسپیشلی آپ جس فیز سے گزرے ہیں. یہ بالکل یہ ناظرین بہت گہری بات کی. اسد نے ان کی زندگی کا جو ہے نا ایک بڑا گہرا دکھ سامنے ہے, لوگوں میں گھستے نہیں ہیں. واہ اچھا ایسا ہی ہے. تو عمان گیا تو وہاں پہ جو ہے نا دیکھا میں نے, تو دوست لوگ ماشاء اللہ سے جو ہے نا کافی ریلیجیس ہوئے تھے. دوست لوگ بالکل. اور میں پاکستان میں تھا, میں ٹک ٹاک انجوائے کر رہا تھا, دوست لوگ وہاں پہ ریلیجیس ہوئے تھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے 4 بجے اٹھ رہے ہیں, فجر کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کا مقصد ہے کہ یار 12 بجے نماز پڑھنی ہے ظہر کی, 1:30 بجے, ٹھیک ہے, پھر شام کو عصر پڑھنی ہے, پھر مغرب پڑھنی ہے, پھر عشاء پڑھنی ہے. انہوں نے دماغ میں بٹھایا ہوا, بار بار اس ڈسکشن میں ریلیجیس ہوئے. میرا تھوڑا انٹرسٹ جانا اسٹارٹ ہوا, میں نے بھی جو نمازیں اسٹارٹ کی. پھر نمازیں اسٹارٹ کی, مہینہ ہوا, 2 مہینہ ہوا, پھر بیک ٹو روٹین, نمازیں تھوڑا چھوٹنا اسٹارٹ ہوئی. پھر وہی اپنی روٹین میں آ گئے نا, نہیں یار پاکستان چلتا ہوں, ٹک ٹاک ہی صحیح تھا. ٹک ٹاک ہی صحیح تھا. مجھے جو نا کچھ نہ کچھ کرنے کا مزہ آتا رہتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں بس کچھ نہ کچھ الگ کرتا رہوں. تو میں پھر پاکستان آ گیا. پاکستان میں پھر وہ فیس نہیں, پھر مجھے واپس جو ہے نا اسلام ہٹ کیا. میں نے ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی, میں نے یوٹیوب پہ ان کو ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا اسٹارٹ کیا. مجھے پھر اسلام ہٹ کیا بہت زور سے, مجھے بہت زور سے ہٹ کرتا ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا نمازیں اپنی اسٹارٹ کی. میں نے جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا سائڈ ہوا ٹک ٹاک وغیرہ سے, ٹھیک ہے. تب تک میں ڈیلی بلاگنگ نہیں کر رہا تھا, ڈیلی بلاگنگ نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے اسٹارٹ کی ڈیلی بلاگنگ. اچھا, پھر میری نمازیں آہستہ آہستہ بلاگنگ میں پیسہ آنا اسٹارٹ ہو گیا زیادہ سے. میں نے بولا سمجھ ہی نہیں آ رہی, نماز کے وقت بھی بلاگ بنا رہا ہوں کیونکہ ٹینشن ہے, بلاگ بنانا ہے, اپلوڈ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر نمازیں میری جو ہے نا تھوڑی چھوٹنا اسٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد واپس ہٹ کیا مجھے, ٹھیک ہے. یہ تیسری بار ہٹ کیا, اور یہ آخری بار بہت زور سے ہٹ کیا مجھے, ٹھیک ہے. میں جو ہے نا وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈیلی بلاگنگ کی کہ میں کیا کروں زندگی کے ساتھ, یہ وہ کیا, تو کر کیا رہا ہے, تو کرنا کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا اسٹارٹ کیا. اچھا جی. پھر میں نے تھوڑا یوتھ کلب میں, پاکستان آیا, مجھے یوتھ کلب کا پہلے عمان میں نہیں بالکل بھی نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. پھر میں نے یوتھ کلب کو سننا اسٹارٹ کیا, علی بھائی کا پوڈ کاسٹ دیکھنا اسٹارٹ کیا, مغیرہ بھائی کا دیکھنا اسٹارٹ کیا. طہا بھائی کو میں تب تک آئیڈیا نہیں تھا مجھے طہا بھائی کا, ٹھیک ہے. تو پھر طہا بھائی کو بھی دیکھنا اسٹارٹ کیا. پھر ڈاکٹر ریل کے سامنے جو ہے نا ایک دم سے آئی میرے سامنے ایک بات ہے کہ جب شادی سے پہلے کھل کے میں بات کروں گا تھوڑی, جب آپ کی گرل فرینڈ وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی لڑکا کوئی بات کرتے ہیں آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں, تو آپ کیسے اٹھ کے پڑھتے تھے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سینیریو دیکھا ہے, لڑکے جو ہے نا لڑائی کر رہے ہیں اصل میں, کیا چھپاؤں, میں اپنی بھی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. شادی سے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب فرسٹ سیکنڈ ریلیشن کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو اپنی, ٹھیک ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کافی زیادہ. تو یہ تقریباً بات ہے 5th کلاس کی. اچھا, بڑی جلدی شروع ہو گئی. 5th کلاس کی بات ہے. تو میں نے سوچتا تھا کہ میں کیسے لڑائی کرتا تھا, اور ابھی کہ تجھے کیا ہوا ہے, دایوس والا ہی میں نے کلپ دیکھا تھا نا, ابھی تو کیسے کھل کے اپنی فیملی کو دکھا رہا ہے, تجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا, اپنی ماں کو بھی دکھا رہا ہے. باہر کوئی گالیاں دیتا تھا تیری فیملی کو, تجھے اتنا غصہ آتا تھا, کمنٹ میں بھی تجھے کافی کمنٹس آتے تھے غلط نا, تو تجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا, یہ کیا کر رہا ہے تو.
پھر جو ہے نا میں نے ایک دم سے فیصلہ لیا, نہیں ولاگ نہیں بناؤں گا, فیملی کو آج کے بعد کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا یار, کیا پتا کچھ تو کافی چیزیں اللہ کو تیری پسند آ جائے, تو نمازیں بھی پڑھتا ہو, یہ سب کچھ کرتا ہو, مگر یہ چیز ایک چیز سے تو پکڑا جائے. کیا بات. تو پھر میں نے جو ہے نا دستی میں نے بولا نہیں, میں اسی وقت میں نے سوچا نہیں, ود ان سیکنڈ میں دوسرے روم میں گیا, میں نے ویڈیو بنائی, میں نے ڈال دی. مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کو اتنا بڑا یعنی کہ بنایا جائے گا, یعنی کہ کافی چیزیں ماشاء اللہ سے اللہ نے مجھے اور زیادہ عزت دی. بالکل. اور پھر جو یہ والی عزت ملی نا, اس عزت میں مجھے مزہ. بالکل ایسے ہی ہے, اسی عزت کی وجہ سے آپ کو ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور آپ ہمارے دل میں بستے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے فیصلہ اس وقت پہ لیا, اس وقت آپ نے چھوڑا جب آپ منتھلی لاکھوں روپیہ اس سے کما رہے تھے, انہیں ویڈیوز سے, اسی چینل سے ملین پلس کما رہا تھا. ملین پلس کما رہے تھے. ملین پلس کما رہا تھا منتھلی, اور کچھ نہ کر کے بیٹھے بیٹھے, یعنی کہ ٹھیک ہے, کچھ نہ کر کے میں واپس یہ بات بولوں گا کہ ابھی میں ادھر آیا ہوں نا, ولاگ کیمرے کے بغیر بھی ادھر آنا ہے میں نے, ٹھیک ہے, بس کیمرے کے ساتھ آ گیا ہوں, فرق یہ ہے. صحیح ہے, تو یہ میری طرف سے کچھ نہ کر کے ہی ہوا, ویسے بھی میں ادھر آ ہی رہا تھا نا. مان لیتے ہیں یہ کیا میں نے پیسے کمائے, کیا کر کے کمایا, تو یہ چیز سین تھا. تو پھر میں نے اسی وقت فیصلہ لیا, میں نے پھر جب ویڈیو آپ نے ڈال دی تو آپ نے مشورہ نہیں کیا اپنی وائف سے, اپنے باقی دوستوں سے جو آپ کے ولاگ میں آ رہے تھے مستقل؟ نہیں. اچھا, خود ہی آپ نے اچانک ہی اٹھ کے آ کون رہا تھا, فیملی آ رہی تھی, دوست وغیرہ تو تھے ہی نہیں نا, بنا ہی فیملی کانٹینٹ رہا تھا صرف, ٹھیک ہے. اور اس کو میں مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے اتنا کچھ جو ہے نا اس پہ انویسٹ بھی نہیں کیا فیملی بلاگنگ میں. میں بس گھر میں بناتا تھا, مگرو لاتا تھا کہ بس بلاگ ڈلے, بس اپلوڈ ہو, ختم ہو, سردر, ٹھیک ہے. تو فیملی جو میری وائف ہے انہوں نے, وہ تو شروع سے ساتھ ہی سپورٹ کیا, انہوں نے نہیں پوچھا میں نے. تو پھر کیا رسپانس اور فیڈ بیک کیا ہے آپ کے اس ڈیسیجن کا لوگوں کی جانب سے؟ بہت زیادہ لوگ, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس چیز کو لوگوں نے یعنی کہ اتنا اٹھائیں گے, اللہ اور زیادہ مجھے عزت دیں گے. مجھے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا, مجھے لگا تھا نارمل ڈیلی ولاگ کی طرح یہ ولاگ ہوگا, بس میں نے اس میں بتا دیا کہ فیملی نہیں آئے گی. آپ دیکھیے, اگر وہ میرا ولاگ دیکھیں گے نا, بہت نارمل طریقے سے ایسے میں نے بس جو ہے نا کیمرہ پکڑ کے بنایا ہوا ہے, کھڑے ہو کے, نہ کوئی سیٹ کیا, کیمرہ نہیں کہیں بیٹھا ہو, بس دیوار کے سامنے ہوں, اکیلے روم میں, خالی روم میں. ادھر کیا میں نہیں چاہتا تھا گھر والے بولے ہیں یہ کیا کر رہا ہے ایک دم سے, تو میں گیا ہوں, میں نے ولاگ بنایا, ڈال دیا. گھر والوں نے ولاگ دیکھا ہے, اچھا, میں نے نہیں بتایا, ولاگ کے تھرو نہیں پتہ لگا تو نے ولاگ چھوڑ دیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا بات کی ہے اسلامک باتیں, تو امی نے زیادہ بولا بھی نہیں, گھر والوں نے بولتے ٹھیک گڈ. اور وہ جو ملینز آ رہے تھے, اور وہ جو اس کام سے ملینز آ رہے تھے, اس کا پھر کوئی الٹرنیٹ آپ کا انتظام ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ ابھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ابھی نہیں, اس کے فوراً بعد کیسے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, دماغ میں تھا ہی نہیں کچھ کہ کیا کروں گا اس کے بعد, یہ وہ, بس پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا, کچھ نہ کچھ کر لوں گا, ایسا تو گزارا کر لے گا, کیونکہ مجھے میرا پتہ ہے نا میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں تھی کہ آگے جا کے کیا کرے گا. میں ہمیشہ جو ہے نا آگے کی ٹینشن لیتا ہی نہیں, الحمدللہ سے مجھے کبھی آگے کی فیوچر پلاننگ اتنی ٹینشن ہو ہی نہیں. میرے دماغ میں جو آئیڈیا آتا ہے نا, کچھ بھی آیا, ابھی میں بیٹھا ہوں ادھر, فوراً بیٹھے بیٹھے مجھے آپ کی سیٹ اپ دیکھ کے کچھ بھی آئیڈیا آیا ہے, میں امپلیمنٹ کر دوں گا. ابھی جاؤں گا امپلیمنٹ کر دوں گا, میں سوچوں گا نہیں زیادہ کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا, یہ وہ. یہ میں یوتھ کو بھی بولنا چاہتا ہوں اس بارے میں, خیر آگے میں بولوں گا انشاءاللہ. بہت سے لوگ جو اوور تھنک کر رہے ہیں ان کو کافی اوور تھنکنگ کرتے ہیں بزنس کو لے کے, جو ہے نا ہماری یوتھ کافی رک جاتی ہے کہ آگے چلے گا یا نہیں. سب سے بڑا چیز ان کے دماغ میں کوشچن آتا ہے چلے گا کہ نہیں, کوشچن مارک. یہی چیز جو ہے نا آپ سب کو روکتی ہے. تو یہ چیز بالکل بھی نہیں. آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے, زیادہ سوچو, پلان بناؤ, مگر یہ مت سوچو کہ چلے گا کہ نہیں, وہ آپ چھوڑ دو, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بس اللہ پہ اندھا یقین کر کے بس اس پہ امپلیمنٹ کرو, بس امپلیمنٹ کا دور ہے احمد بھائی, سیکھنے سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے اب یہ. اچھا, بالکل ایسے ہے, جو جس فاسٹ میڈیا کے اندر جا رہے ہیں, جو اے آئی کے دور کے اندر جا رہے ہیں, اس پہ تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا دن کا ہوتا ہے, رات کب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ڈیلی بلاگنگ والے پارٹ پہ لاسٹ 2 کوسچنز میں 2 پوائنٹس میں کرنا چاہوں گا. ابھی بھی اسد بھائی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں ڈیلی بلاگنگ یا فیملی بلاگنگ, بہت تنقید بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تھوڑا سا ویسے میں ان کو مارجن بھی دیتا ہوں. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہ اس سے بھی زیادہ خراب سچویشن تھی. اس میں جو ہے وہ 18+ کانٹینٹ تھا, اس میں ولگر لینگویج تھی, اس کے اندر روسٹنگ تھی, اس میں پرینکس تھے, اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت کچھ تھا. تو وہ سب سے ایوالو کرتے کرتے چلے, اب ذرا مہذب تھوڑا سا بنا رہے ہیں, اس میں گالیاں بھی نہیں دے رہے, اس میں کسی کو روسٹ نہیں کر رہے, کوئی لینگویج اس طرح کی نہیں بول رہے. خرافات ہیں بہت ساری, وہ پتہ کرتے کریں, لیکن بہرحال ایوولوشن کا پروسیس اگر چلتا رہے گا تو مزید ایوالو کر کے وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی بہتر جگہ پہ پہنچ جائیں گے جس میں کوئی ویلیو بیسڈ کانٹینٹ کی طرف آئے. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو بھی ہمارے کرنٹ بلاگرز ہیں ان کو بڑی تنقید کرتے ہیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان کو, اور آپ ان کو کوئی مشورہ اگر دینا چاہیں؟ شاید بہت سے لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ چھوڑ نہ پا رہے ہوں کہ یار اتنے ملینز آف روپیز اس میں آ رہے ہیں, ڈالرز بھی آ رہے ہیں, تو ہم نہیں چھوڑ پائیں گے. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے جو اگر تو وہ کلپ دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, تو جو ڈیلی بلاگنگ کر رہے ہیں, بہت سے آپ کے دوست بھی ہوں گے اوبیسلی. جی ٹھیک ہے, تو میں ان سے دل سے ایک بار بات پوچھنا چاہوں گا. ان کو پتہ ہوگا کہ دل سے سیٹسفائیڈ ہو, سکون میں ہوں, ایمانداری سے دل سے پوچھنا, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوں گے سکون میں احمد بھائی, سکون ہے ہی نہیں اس چیز میں, ٹھیک ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا, میں ایز ایکسپیرینس گیا آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سکون اس چیز میں ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنی لائف کا ہی نہیں پتہ کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ کیا کر رہے ہو. اور
ڈیپ باتیں پھر بہت زیادہ جو ہے نا ڈیپ نہیں میں جانا چاہتا. نہیں چلے جائیں آج یہ فیملی کو دکھانا اب تو اتنا زیادہ یار آپ لوگ نارملائز کر رہے ہو چیز کو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو لڑکیاں ہیں نا وہ ہمارے بہت فیمس جو ڈیلی بلاگر ہیں ان کو اب کاپی کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیم ایز اے اسٹائل. تو آپ اس چیز سے یہ اندازہ لگاؤ کہ آپ سے لوگ سیکھتے ہیں, آپ کو لوگ دیکھ کے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ چیزیں بہت زیادہ نارملائز کر رہے ہو. نارملائز مت کرو ان چیزوں کو. جیسے کہ آپ کی بیگم لیٹی ہوئی ہیں, اب اس کے بھی ولاگس بنانا اسٹارٹ کر دیے ہیں. یہ آہستہ آہستہ اور آگے جائے گا. دیکھا ہگس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس کا بھی ولاگ بنا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, لاکھوں عوام دیکھ رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ایک حدیث, اچھا جب میں نے ڈیلی ولاگنگ چھوڑی نا تو میرے سامنے سے ایک حدیث گزری. یہ ڈیلی ولاگنگ چھوڑنے سے تقریباً آج لگا لے 1-1.5 مہینے پہلے بات کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ بندہ باہر کا آپ کے گھر میں جھانکے تو آپ کو اجازت ہے پتھر مارو, اس کی آنکھ پھاڑ دو, ٹھیک ہے, پرمیشن. تو روز ان آپ کو یعنی کہ اتنا بڑا کہا گیا ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو روز ڈیلی ولاگ میں آپ کے تقریباً 1 لاکھ بھی نہیں, 2 لاکھ بھی نہیں, 20 لاکھ لوگ آپ کے گھر میں جھانکتے ہیں. اور آپ کی وائف بنا پردے کی ہے, ٹھیک ہے, دوپٹہ نہیں ہے گلے میں, ہے ایسا چل رہا ہے, ایسا دوپٹہ نہیں ہے گلے میں, ولاگس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو حق کر رہے ہو اور نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور ایسی ایسی تنقید کر رہے ہیں. آپ کے اوپر لوگوں نے کانٹینٹ بنانا اسٹارٹ کر دیا, وہ وائرل ہو رہے ہیں آپ کو, آپ کی بےزتی کر کے, آپ کی وائف کی بےزتی کر کے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے یہ لوگ سکون میں ہیں, پتہ نہیں کیسے ہیں سکون میں ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اسپیشلی اس کا امپیکٹ چھوٹے بچوں کے اوپر ہو رہا ہے. مطلب بچہ بھی اسکول جانا شروع کرتا ہے, موبائل اٹھا کے ہیلو گائز وہ پہلے کہہ رہا ہے, ہیلو گائز, بالکل اور وہ عجیب و غریب قسم کی بہت زیادہ یہ نارملائز کر رہے ہیں ڈیلی بلاگرز, بہت زیادہ نارملائز کریں کہ نارمل ہے جیسے. اور اس کے اور بھی بہت سے ایسے ہی ہے پہلو, بہت سے ہو سکتے ہیں بھی, بہت بڑے بلاگر ہیں, ان کے گھر ابھی وہ چوری ہوگی 25 لاکھ روپے کی. انہوں نے بتایا کہ جی چور سیدھا میرے کمرے میں ہے. تو چور کو سیدھا کمرے میں آنے کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ یہ سیدھا راستہ یاد کس نے کیا ہوگا؟ بالکل ہے, ایسا تو ہوگا. خیر ابھی جو آپ نے دوسری درمیان میں بات کی تھی, دوسرا پھر آپ نے ماشاء اللہ ابھی آپ نے جو پورا ایولیوشن بتائی, اپنے پروسیس بتایا کہ دین کی طرف آنے کا, اس میں آپ نے کہا ڈاکٹر اسرار کو سنا, آپ نے اور بہت سے اسپیکرس کو سنا. آپ نے اس کے بارے میں اور بھی کوئی ریسرچ وغیرہ کی, اور بھی کوئی اسپیکرس کو سنا آپ نے, مطلب گائیڈنس کے لیے آپ نے کس سے انسپائر ہوئے آپ؟ میں نے جو ہے نا جب پوڈ کاسٹ بنانا اسٹارٹ کیا, پوڈ کاسٹ کا میرا یہی مین مطلب تھا کہ میں لوگوں کو بلاؤں, خود بھی انفارمیشن لوں, اگر میرے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے تو وہ بھی پہنچے, وچ از ویری گڈ, ٹھیک ہے. لوگ مجھے دیکھیں گے کہ یار اسد آ سکتا ہے اس لائن میں, اسپیشلی پاکستان کی عوام تو نہیں, جو میرے قریب ہیں, ٹھیک ہے, جو میرے قریب ہے, جو غلط چیزوں میں ہیں, یہ وہ جو جب مجھے دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے میرا پہلا پاسٹ بھی دیکھا ہے, شادی سے پہلے کا پاسٹ, ٹھیک ہے, وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں مجھے. تو مین مقصد یہی تھا پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ لوگوں تک بھی انفارمیشن جائے اور میں بھی انفارمیشن لوں. اور یس, جو جہاں تک ابھی تک مجھے سمجھ آئی, ابھی فی الحال میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو فوکس کر رہا ہوں کہ جو فرائض چیزیں ہیں نا, فرائض چیزیں, میں ایک مسلمان ابھی بناؤں. میں اپنے آپ کو یہ بولوں گا کہ مسلمان ابھی میں بناؤں ریسنٹلی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنی نمازیں ابھی پوری کرنا اسٹارٹ کی ہیں. تو مسلمان میں ابھی بناؤں. اب اس کے آگے کا جو کرائٹیریا ہے, اس کے آگے کا جو کرائٹیریا ہے, بالکل یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس سے آگے جو سیکھنے کا چیز ہے کہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نمازوں سے آگے کیا ہے, ہاں بالکل نہیں ہوگا نا, آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہو, یہ سب چیزیں بہت زیادہ زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو ابھی فی الحال میرا اس پہ فوکس ہے. پہلا اسٹیپ تو میں نے اپنا پورا کیا, اپنے آپ کو مسلمان بنایا پہلے, سکسیزفلی کمپلیٹڈ, جی مسلمان بنا لیا اپنے آپ کو. اب اس کے آگے کا کرائٹیریا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو جا پاؤں, کانفیڈنس سے جا پاؤں, اور اگر جا بھی رہا ہوں دنیا سے بھی جا رہا ہوں نا تو کانفیڈنس سے جا پاؤں, ڈر نہ ہو, ڈر ختم ہو جاتا ہے, بہت سکون میں ہو, بہت مزیدار چیز ہے. زبردست. اس میں انسپائر آپ کس کے ہوئے, ڈاکٹر اسرار کے علاوہ اور بھی کس اسپیکر کو سنا آپ نے؟ جی میں نے علی بھائی کو سنا, میں نے مغیرہ بھائی کا, علی بھائی مغیرہ بھائی کا پوڈ کاسٹ, جی یوتھ کلب کا پوڈ کاسٹ سنا. اس سے ہی جو ہے نا دایوس والا علی بھائی کا جو ان کا پوڈ کاسٹ تھا, پتہ نہیں نام کیا تھا پوڈ کاسٹ کا, تو اس چیز نے مجھے بہت ہٹ کیا, ماشاء اللہ, بہت زیادہ ہٹ کیا کہ یار کیا کر رہے ہو, غیرت ہی نہیں ہے, بغیرت تو تم لوگ کیا لوگ بول رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے بات کی آپ کی بیوی کو لوگ کس لحاظ سے بول رہے ہیں کہ لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا مینٹیلٹی آپ کو پتہ ہی نہیں. ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب یار, باقی ان کو کمنٹ کرنا پڑے گا اس پہ. ماشاءاللہ ینگسٹر تک میسج پہنچ رہا ہے, بڑی اچھی سروس ہے. اسپیشلی جو لوگ ان کے کنٹریبیوشن پہ سوال اٹھاتے ہیں, ان کے لیے اسد جیسے ایگزامپلس جو ہیں وہ ان کے سامنے ہم نے اصل میں کی ہے پوڈ کاسٹ, علی بھائی سے بھی اور طاہا بھائی سے بھی نا. تو ان کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا, لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ کر کیا رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے سیکھا, اپنا لائف اسٹائل میں نے چینج کیا. ایسا ہی, اور آبویسلی آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت سے اور بھی لوگ سیکھ رہے ہیں. اچھا جب پوڈ کاسٹ آپ نے اسٹارٹ کی, پوڈ کاسٹ کی کتنی ایپیسوڈ ماشاء اللہ کر لی ہیں؟ پوڈ کاسٹ کی میں نے کر لی ہیں تقریباً اراؤنڈ, کافی کر لی ہیں. اچھا کم ٹائم ہے. پوڈ کاسٹ کی میں نے تقریباً کافی کر لی ہیں, کافی کر لی, تقریباً 7-8 کر لی ہیں آئی تھنک.
अच्छा जी 7-8 कर लिए बड़ी कम की हैं यार, इस पे कंसिस्टेंट होने की जरूरत है वैसे। पॉडकास्ट का कम फॉर्मेट जो है किए ना बड़ा हैं। 7-8 मेरे यार लिहाज से तो ज़्यादा है रहमत भाई यार। कितने अरसे में 7-8 की हैं? सेटअप वगैरह सब आपका अगर माशाल्लाह तो सही एक है। हाँ जी हाँ जी हाँ इसलिए आपके लिए कम है नहीं एक मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा एक महीने में 7 की हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी में 7 की हैं तो फिर तो कम है। टाइम ही कितना हुआ है तकरीबन यार, 2 महीने समझ ले, 1.5-2 महीने में 7 किए मैंने, कम है मुझे पता है। रमज़ान में आई थिंक मैंने आपकी को देखी थी, रमज़ान से पहले, रमज़ान के गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। काफ़ी, हाँ फिर तो काफ़ी कम है। मुझे लगा भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। कंसिस्टेंट थोड़ा सा होना चाहिए इस पे आपको, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और भी जो है ना इससे। मेरे हैं लाइनअप है भी इंशाल्लाह, मैं स्पेशली करतू भी जा रहा हूँ पॉडकास्ट करने आजा जी। एक है बच्चा आप जानते ही होंगे, वो वाह फेमस हो रहा है वाह, काफी, क्या हाँ। बात है। उनसे भी मेरा थोड़ा जो है ना, क्या नाम था उसका यार? शिराजी से पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं? जी जी जी, क्या बात है यार। मैंने उन्होंने बोला था कि मैं हम हाथ में नहीं, मैं वैसे उसकी और आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी है, रिलेटेबल भी है ना Similar भी है, हाँ काफी। जी, उसने भी छोड़ी है डेली व्लॉगिंग और बिल्कुल उसको तो खैर अब्बू ने छुड़वा दी। उसके अब्बू ने छुड़वा दी, मगर वो वापस स्टार्ट की हुई है। स्टार्ट कर दी? मेरा मेन उसके अब्बू के साथ है पॉडकास्ट करना। मुझे उसके अब्बू के साथ कुछ बातें करनी कुछ समझाने जा रहे हैं उनको? समझाने नहीं, मैं कौन होता सर, उनकी एज है इतनी, मगर कुछ अपने बातें एक्सपीरियंस से हैं, कुछ बातें हैं जो मैं जो है ना उनसे करना चाहता हूँ। बड़ा वो आप दिल ऑन है, कैमरा ही करेंगे? वहाँ पे लेके जाऊँगा सारा कुछ। नहीं मैंने कहा वो ऑन कैमरा बातें करेंगे उनके? जी जी ऑन कैमरा सारा कुछ सारे हम लोग- और व्यू के सामने कुछ मज़ा आएगा करने को। तो उधर जा रहा हूँ, और भी पॉडकास्ट हैं लाइन में, अली भाई के साथ भी है तो इंशाल्लाह। आपके ख्याल में शिराजी को कंटिन्यू करनी चाहिए ब्लॉगिंग या छोड़ देनी चाहिए? शिराजी को लिमिट में रख के मुझे लगता है करनी चाहिए, फैमिली को ना दिखाए तो बेहतर है यार फैमिली को तो मैं पहले भी नहीं दिखा रहा था। हाँ पता है, ठीक पहले भी कर नहीं रहा दिखाता था। हाँ। बेहतरीन है, बेहतरीन जा रहा है शिराजी। मैंने उसके इतने व्लॉग्स नहीं देखे, मैंने बस उसकी रील्स देखी हैं छोटी छोटी ना, मैंने कभी इसका व्लॉग नहीं देखा। उसको जो उसकी फैन में छुड़वाया वो किसी और वजह से छुड़वाया कि उसका जो है वो फोकस ठीक नहीं हो रहा फोकस स्कूल पढ़ाई वगैरह से में। हट रहा था बिल्कुल। स्कूल पढ़ के भी उसने एट दी एंड गोल किया है पैसा। मेहनत जितने भी लोग करते हैं पैसे के लिए करते हैं, तो वो माशाल्लाह बच्चा ही इतना अभी से इतने ज़्यादा कमा रहे हैं, तो बस कमाने तो अच्छा कि क्यों रुकवा रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। अच्छा स्कूल वगैरह के लिमिट लिए में रख के कमाना ही नहीं, ये नहीं कि स्कूल बिल्कुल ही छुड़वा दो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों में बैठना आना चाहिए। बड़ों में बैठ रहे तो बड़ों जैसा बैठना आना चाहिए, छोटों में बैठ रहे तो छोटों के साथ कैसे डील करना है ऐसे आना चाहिए। तो ये सब कुछ स्कूल सिखाता है कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल ना छुड़वाओ, लिमिट कर दो, तो जो उसको टाइम्स दे दो। सही है। 6-7 एपिसोड जो अभी तक आपने किए हैं पॉडकास्ट की, सबसे अच्छी किसके साथ और कौन सी रही? सबसे अच्छी मेरी सबके साथ ही रही है मज़े की। किस वाइज में आप बोल रहे हैं? वैसे मैंने कहा नॉलेज वाइज, जी जी जिसको आपको सीखने को मिला, जिसको मैं सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है, साहिल अदीम। हाँ मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा ये। साहिल अदीम मुझे अच्छा बहुत मज़े का सीन हुआ था साहिल भाई के साथ। मुझे जो है ना, अब मेरा क्या सीन है, मेरी गलत बात है मेरे में, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं। अब मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया है ना, कोई भी गेस्ट है, मैं बोलता हूँ बुला लो, मैं रिसर्च नहीं करूँगा। अच्छा रिसर्च नहीं करूंगा, करूंगा ऑन माइक उससे पूछूंगा। ऑन माइक तो जो अगर भी आपने होगा, ये जैसे काम अगर ये काम आपने साहिल भाई के साथ किया फिर तो भाईजान आप फंस गए होंगे, फंस बहुत गया हूँ बुरा। मैं, बहुत बुरा फंसा। आप अच्छा मैंने वो देखी नहीं, मैं आपकी एक रील ही देखी थी, मुझे अंदाजा था आपके इस जवाब का भी, इसलिए मैंने इसकी तरफ आया हूँ। उनके सामने तो तैयारी करके बैठना बड़ा मुश्किल है भाई। आप पॉडकास्ट देख लेना, वो आप फंसेंगे, एक टाइम आएगा आप फंसेंगे। पॉडकास्ट देखिए, मैंने आपकी एक वो रील देखी है, उसमें वो आगे से आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करते हैं, आप आगे से ब्लैंक अजीब मैं अपना रोहानसा सा मुंह भर के आगे। वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने बुला लिया साहिल भाई को, साहिल भाई आके बैठ गए, उन्होंने बातें बगैर start सोचे की। समझे बुला लिया और मुझे नहीं पता था, कॉन्फिडेंस है यार आपका भी। और मुझे नहीं पता था कि वो यानी कि काफ़ी जो है ना उनका कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वो, बहुत तो फिर ज़्यादा। बुलाया क्या सोच के था, अगर आपको ये पता ही नहीं था कि वो किस लेवल के बंदे हैं? बस वायरल हो रहे थे ना। अच्छा उन्होंने कहा बुलाओ इधर। वायरल हो रहे थे और उनकी कुछ बातें मैंने बोला कोशिश की, ये कुछ नया आ रहा है बंदा, कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग वे से इस्लाम बता रहा कोई है, है इनको बुलाओ। सही, कोई चीज़ है, कोई हाँ, ये व्यूज कोई है। चीज़ है, इनको बुलाया जाए। मैंने उनको बुला लिया, तो अब उन्होंने जब बातें स्टार्ट की, मैंने कहा अच्छा असद किधर फंस गया, असद क्या कर रहा है। ये तो बात ही और तरफ जा उन्होंने रही है। इतनी डीप बात की अहमद भाई, डीप बात करना स्टार्ट की पेरेंटिंग को लेके, कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए बच्चे की। मैं इतना उस बात में घुस गया। अब होता है ना कि फिजिकल मैं इधर हूँ, हाँ मेंटली मेंटली कहीं मैं और। कुछ और सोच रहा हूँ। उन्होंने अब मैं अजलान को, मेरा बेटा है माशाल्लाह 2 साल का, तो मैं उसको देख के मैंने ना सर तू क्या कर रहा है, मैंने कहा, तू अजलान के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने बहुत डीप बातें करना स्टार्ट की। मैं फिजिकल उधर हूँ, मेंटली मैं कहीं और हूँ। अब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि अपनी बातों में से वो सवाल पूछ लिया, मैं उधर ब्लैंक, वैसे चुप। मैं बोल रहा हूँ शिट शिट क्या पूछा था इन्होंने। वो उनको से खैर समझ आ गई, वो भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लग गया। तो मैंने बस बोला पॉडकास्ट खत्म हो। कोई सांस आया कोई। बहुत मजा आया था उस पॉडकास्ट का मुझे। लेकिन बड़ी लंबी पॉडकास्ट की थी और उसमें बड़ी मतलब पेरेंटिंग तो ऑब्वियसली उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, और भी उन्होंने कुछ बातें की थी बड़ी पॉलिटिकल, जो कि मेरे ख्याल है कि आपकी बहुत सी ऊपर से भी गुजर रही होंगी। पॉलिटिक्स में तो मुझे 0% इंटरेस्ट है ना, मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना पॉलिटिक्स को। मेरा ये है कि ना हमारे कहने से कुछ बदलेगा, ठीक है, ना कुछ होगा,
آپ جتنی بھی بات کرو ابھی یہاں پہ آپ اور میں بیٹھ کے 3 گھنٹے ڈسکشن کر لیتے ہیں پالیٹکس پہ, کچھ بدلے گا نہیں, آپ کی اس بات نے ثابت کیا کہ آپ کو واقعی انٹرسٹ نہیں ہے نہیں پالیٹکس میں. آپ اس کو چھوڑیں. ابھی بتائیں ساحل بھائی کہ جب آپ نے پولیٹیکل آپ نے سوال کیے تو وہ آپ نے کس طرح ہضم کیا اس کو, مطلب آگے کاؤنٹر کوشچن کر پائے کوئی آپ نے؟ نہیں کیا ہی نہیں میں نے, مجھے کچھ بس پتا نہیں پالیٹکس کا سوال کر کے آپ نے چھوڑ دیا کہ بولی جو بولنا ہے. ہاں بس وہاں پہ ختم. انہوں نے مجھ سے سوال کیا آپ نے ووٹ ڈالا, اللہ چلو یہاں پہ ووٹ پہ بات آ گئی ہے, جی ڈالا. چلیں یار, بہت مزے کا کیا تھا, ویری انٹرسٹنگ. علی بھائی کے ساتھ بہت اچھا تھا یار وہ, بڑا علی بھائی کے ساتھ میرے جو ہے نا, علی بھائی کے ساتھ اصل میں 2 کیے تھے. آپ نے ایک کیے چینل پہ مگر 2 کیے تھے. ایک میں نے علی بھائی کے چینل پہ دیکھا. ہاں وہ 2 تھے میرے. 2 کیسے تھے, پہلی بار جب کیا پوڈ کاسٹ امپلیمنٹ, وہی نہ پتہ کرنا ہے کہ مائک کیسے سیٹ ہوتا ہے, کیمرے وغیرہ رینٹ پہ کیمرے منگوا لیے, رینٹ پہ مائک منگوا لیے, نہ کوئی ٹیم ہے نہ کچھ ہے, ٹھیک ہے. بس علی بھائی کو بٹھا دیا. علی بھائی بھی بیچارے اتنے اچھے ہیں, وہ بھی علی بھائی کو ڈیل کرنا بہت آسان ہے. علی بھائی کو ڈیل ایزی, علی بھائی بہت اچھے انسان ہیں. علی بھائی بہت زیادہ جینوئن. تو علی بھائی آ کے بیٹھ گئے. اب نہ پتہ ہے کہ کیمرے کیسے آن ہوتے ہیں نہ مائک. میں نے ایک بندے کو, ایک لڑکے کو بلا لیا جس کو جو کزنوں کی نا شادیوں میں بس لیتا رہتا ہے, یہ سین ہے کیمرے آن کر لیں بس بہت ہے. وہاں پہ ہماری 2 گھنٹے ڈسکشن چلی ہے. احمد بھائی 2 گھنٹے ڈسکشن چلی. علی بھائی گئے ہیں, کوئی ڈیٹا ہی نہیں ریکارڈ ہوا. This is so disappointing and frustrating یار. یہ سین فرسٹریٹنگ چھوڑے, ڈساپوائنٹنگ, بہت زیادہ ڈساپوائنٹنگ. میں علی بھائی کو کیسے بتاؤں کہ یار یہ علی بھائی واپس آپ ایک بار واپس کسی دن آ جائیں. نہ وائس ریکارڈ ہوئی, غلطی تھی یار, آپ نے کچھ کہا نہیں. غلطی تھی نا کہ مجھے علی بھائی کو میں بلا, آڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی کہ ویڈیو ریکارڈ, کیا چکر کیا؟ آڈیو نہیں ریکارڈ ہوئی اور میری طرف سے میری ویڈیو نہیں ریکارڈ ہوئی. یار 2 بھانڈ اتنے بڑے ایک ساتھ, میری غلطی کی وجہ سے. مجھے پورا پلان کرنا چاہیے تھا یہ وہ, مگر علی بھائی پھر آ گئے. بھائی چیک پہ کر لو, ہمارا تو ورنہ سسٹم سارا یہ بڑا یار. نہیں اچھا علی بھائی پھر آ گئے یار, علی بھائی پھر آ گئے, ویری نائس پرسن. علی بھائی پھر آ گئے, پھر کیا پوڈ کاسٹ. وہ پھر میں نے پراپر جو ہے نا پروفیشنل طریقے سے پوری میں نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اب الحمد للہ سے. اب تو میرے پاس ٹیم ہے تقریباً 6-7 بندوں کی. صحیح ہے, جو انڈر کام کرتے ہیں. اونلی فار دا پوڈ کاسٹ یا وہ اور بھی کام؟ پوڈ کاسٹ بھی اور بھی کام ہے. صحیح, سارے کام مکس. بہترین ہے. تو باقی آپ ایز اے انٹرپرینور اسد کی طرف آتے ہیں, تو باقی جو آپ بزنس کی طرف ماشاء اللہ آپ نے رجحان کیا ہے بہت جلدی, بہت اچھا آپ نے اس کے اندر وہ کیا. تو سب سے پہلے کون سے بزنس کا انتخاب کیا اور کس طریقے سے وہ ہوا؟ سب سے پہلے کپڑوں میں. اچھا, کپڑوں میں آیا, کلوتھنگ میں انٹرسٹ تھا یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا یا اسی کا؟ نہیں, کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. فیملی بیک گراؤنڈ تو میرا ریئل اسٹیٹ ہے. اچھا, ریئل اسٹیٹ ہے میرے والد کا. آپ کا نہیں دل کیا آپ جا کے پلاٹ بیچیں گے, فائلیں بیچیں گے, بڑے پیسے سنے؟ نہیں بالکل ہی نہیں. بزنس وہ انویسٹمنٹ ہے. اچھا, بزنس نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ بزنس نہیں ہے. وہی ہے ایٹ دی اینڈ. اگر آپ ناظرین سب بھی بڑے بڑے بزنس کو جو ہے وہ زیرو کر رہے ہیں, یوٹیوب بزنس نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ میری بات سنیں احمد بھائی, میری بات سنیں. نہیں, میں آپ سے اس بات پہ 100% اگری کرتا ہوں. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انتہائی گندا کام ہے. انویسٹمنٹ ایز اے یہ سوری یار, اگلے جو اسپانسر آ رہے ہیں وہ کہیں ایز اے انویسٹمنٹ بہت اچھی چیز ہے احمد بھائی, برا نہیں بولوں گا میں. ایز اے انویسٹمنٹ اگر آپ کا بزنس کوئی چل رہا ہے, آپ کو پیسہ روکنا ہے, بچانا ہے اور اس کو رکھے بڑھانا بھی ہے, تو ریئل اسٹیٹ پہ آؤ, انویسٹ کر لو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بزنس شروع کرنا ہے تو ریئل اسٹیٹ بزنس نہیں ہے. خیر, کپڑوں کے کام شروع سے شوق تھا. اسٹارٹ کیا تھا میں نے تقریباً یہ 4 سال پہلے, 3 سال شادی کے فوراً 1 سال بعد میں نے کلوتھنگ لائن کا اسٹارٹ کیا تھا. کپڑے کا کام کرنا ہے, کچھ بزنس کرنا ہے, کیونکہ شادی سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا کہ میں وائرل ہوں گا, فیمس ہوں گا. اگر پتہ ہوتا تو میں ایک پلان بناتا ہستا, تو وائرل ہوگا تو جتنے ویوز آنے اس کو کیچ کر. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک بھی, سچ میں بتا رہا ہوں, عمان میں مجھے ٹک ٹاک کا نہیں پتا تھا, آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک بھی کچھ ہے, کیونکہ میں عمان میں ہی رہتا تھا. پاکستان میں بہت ہی کم آتا تھا, ٹھیک ہے. عمان میں ابھی بھی تک ٹک ٹاک ویری لو, بہت کم ہے ٹک ٹاک. تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا, تو بزنس مائنڈ تھا شروع سے میرا نا. تو شادی ہوئی, خیر 1-1.5 سال ٹک ٹاک وغیرہ پہ گزارا. پھر پیسے آ رہے تھے, میں نے اس کو کہیں صحیح جگہ لگا تو بزنس شروع کرتا ہوں اپنا. کپڑوں کے کام میں لگا دیے. ایک ہی جگہ جا کے نا اس کو مینوفیکچرر کو بولا, یہ لے پیسے, اچھی بڑی اماؤنٹ, یہ لے پیسے, مجھے یہ چیز بنا دے, ٹھیک ہے. نہ کچھ ریسرچ, نہ کچھ یہ وہ. خیر میرا سارے لاس چلا گیا. مینوفیکچرر نے جو ہے نا دھوکہ کر دیا میرے ساتھ. وہ میرا سارے پیسے جو ہے نا لاس چلا گیا, اور مجھے ایک دم سے وہ ہٹ کیا. جیسا میں نے سوچا ہوا تھا ویسا ہوا ہی نہیں. میں نے سوچا ہوا تھا ابھی 8 لاکھ لگاؤں گا, کل لانچ کروں گا, پرسوں 16 لاکھ آ جائے گا. ہر ٹپیکل یوتھ کا بزنس مائنڈ ہے, بتا رہا ہوں. راتوں رات امیر, یہ میرا بھی رہا ہے بالکل, راتوں رات امیر. وہ ویسا کیا ہی نہیں. میرا مائنڈ دل بیٹھ گیا نا, یہ کیا ہے, ایسے کیوں نہیں ہوا جیسے میں نے سوچا تھا. تو اسٹاپ کیا اس کو, وہاں پہ روک دیا. اس کے بعد اب جا کے جو ہے نا میں نے واپس اس کو اسٹارٹ کیا. فیلئر کے بعد جو ہے اوبیسلی بہتر چلتا ہے الحمد للہ, بالکل ایکسپیرینس لیا, کافی زیادہ ایکسپیرینس.
کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے احمد بھائی, وہ میٹر کرتی ہے. اور مطلب آپ نے جو اپنا بتایا فیلئر سے بندہ بہت سیکھتا ہے نا, فیلئر سے بہت, مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا. پھر میں گلی گلی گیا, کپڑے کی ایسی ایسی مارکیٹ گھوما, فیصل آباد تک گیا, سیالکوٹ گیا جو مین ہب ہے ادھر گیا, لاہور کی گلی گلی گھوما, بہت زیادہ ایکسپیرینس لیا. اب الحمدللہ سے پتہ ہے کپڑے کا, فیبرک کی نالج ہے, پتہ ہے کہ کیسے شروع کرنا ہے. اور جب نالج ہوئی پتہ چلا لگ کیا پاگل کتنے پیسے تو نے کیوں لگائے شروع میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ٹائم ہے ابھی یہ, وداؤٹ انویسٹمنٹ, وداؤٹ اینی پروڈکشن آپ اپنا کلوتھنگ برانڈ اسٹارٹ کر سکتے ہو. وداؤٹ اینی میں نے سنا ہے بڑی برکت ہے اس کام میں. وداؤٹ اینی پروڈکشن, آپ کے پاس پروڈکشن آئی بھی نہیں, آپ نے اپنا کلوتھنگ برانڈ لانچ کر دیا, اپنے ڈیزائنس لانچ کر دیا, اپنے آرڈرز لینا اسٹارٹ کر سکتے ہو. آپ اپنی بات سے کافی سارے کمپیوٹر نہیں بنا لیں گے اس بات سے, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے. بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, کریں نا کریں یار, سب کا اپنا اپنا ہے. ان کو انہوں نے اپنا اسٹارٹ کرنا ہے, کون سا میرا کسٹمر چھین لینے ہیں. نہیں بہت اچھی. ابھی کس قسم کے کپڑے وغیرہ بنا رہے ہیں آپ؟ ابھی میرا جو ہے ونٹر کلیکشن پہ کام اسٹارٹ ہے, تو یہ پوڈ کاسٹ جب تک آ گیا ہوگا جلدی سے جا کے پری آرڈر کر لو. ویب سائٹ پہ آرڈر آن لائن ہی سارا؟ انسٹاگرام پہ پیج ہے میرا. آؤٹ لیٹ نہیں بنایا آپ نے اس کا کوئی؟ نہیں بنائی ہے آؤٹ لیٹ. جی آؤٹ لیٹ نہیں, آن لائن. فزیکل آپ کا کوئی فزیکل نہیں ہے ابھی, فزیکل اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے گھر کے نیچے ہی, وہ ایک قسم کی چھوٹی شاپ ٹائپ لگا لیں ویسے ہی بنایا ہے اسٹوڈیو, ٹھیک ہے. اس میں سارے کپڑے وغیرہ کانٹینٹ کریشن کے لیے بیسیکلی, اس میں چیلنجز وغیرہ بھی آگے جا کے کروں گا, تو تاکہ جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں وہ آئیں اور فری شرٹس جیتیں, فری شاپنگ جیتیں, ایسے یہ سب پلان ہے. خیر صحیح ہو گیا, بہترین ہو گیا. اور جو دوسرا آپ کا کام چل رہا ہے, شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ کا جو آپ نے ایک شو شروع کیا ہے, تو اس میں آپ ینگ ٹیلنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اپنا ٹیلنٹ شو کریں. ہر قسم کا ٹیلنٹ آ رہا ہے, اس میں میوزک بھی ہے, ریپسٹرز بھی ہیں. اور شروع میں آپ کی آئیڈیالوجی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی تھی کہ آپ نے اس کو ڈیلی لاگنگ کو چھوڑا, تو اس میں آپ ایک بار پھر گانوں کی طرف آ رہے ہیں, گانوں کو وہ کر رہے ہیں پروموٹ. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کافی چیز بول رہے ہیں مجھے کہ لوگ کہ یہ کیا سد ہے کمنٹ میں, اب آپ نے گانے شروع کر دیے. یہ بینگ اور ٹیلنٹ پاکستان سے مختلف, پنڈی سے بھی, کافی الگ الگ سٹی سے, کراچی سے بھی ایون کیا ہیں شو اپنا ٹیلنٹ دکھانے. بہت مزے کا شو گیا ہے, کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں. یہ آن ایئر ہو گیا احمد؟ نہیں آن ایئر نہیں ہوا, ابھی شوٹ کیا, ریکارڈ کیا تقریباً. انشاءاللہ ود ان 2 days آن ایئر ہو جائے گا. جب تک شاید آپ کا پوڈ کاسٹ بھی اتنی 2-3 دن لگیں گے. جی ابھی لگے گا, ٹائم لگے گا. تو خیر جب بھی آئے گا, جب یہ آئے گا پوڈ کاسٹ تب تک آن ایئر ہو گیا ہوگا, تو ضرور جا کے دیکھنا اور پری آرڈر بھی کرنا. اچھا اس میں بھی آرڈر کرنے ہیں؟ ہاں اس میں بھی مین بینگ کو وائرل فیمس کرنا ہے نا, اس لیے شو بنایا میں نے. خیر احمد بھائی چھوٹی سی بات بولوں گا. ایک بندہ ہے ابھی روز, یہ بھائی لگا لیں, ہی اسموکس ویڈ ایوری ڈے, ایوری سنگل ڈے, ٹھیک ہے. وہ پیتے ہیں, چین اسموک کریں, سگریٹ کی تو ایک ڈبی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ڈر آیا تھوڑا, ٹھیک ہے. انہوں نے بولا نہیں یار میں غلط کر رہا ہوں اپنی لائف کے ساتھ, ٹھیک ہے. انہوں نے ویڈ چھوڑی. ابھی ایک بندے نے ماسا ویڈ چھوڑی, اس کو آپ پریشرائز کریں گے, اوے سگریٹ بھی چھوڑ دے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں یار کہ ابھی ٹھیک ہے, ابھی اس نے اتنی بڑی چیز چھوڑی ہے. ویڈ از اے بگ تھنگ, نشہ ہے, بہت بڑا نشہ ہے, ٹھیک ہے. اس نے ابھی اتنا بڑا نشہ چھوڑا ہے, تو سگریٹ آہستہ آہستہ خود اس کو یہ بھی عقل آ جائے گی. سیم میں یہی بات بولوں گا اس پہ کہ جب مجھے عقل آئی فیملی ولاگنگ کی, میں نے چھوڑی, سائٹ پہ ہوا. میں نے ایسا کہیں پہ بھی نہیں بولا, کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں بولا, یا میں نے کوئی بھی ویڈیو نکالیں کہ میں ایک دم بھائی مومن بن گیا ہوں, میں ایک دم ٹھیک ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے جسٹ فیملی ولاگنگ چھوڑی. آپ میرے یوٹیوب پہ چلے جائیں, میرے انسٹاگرام پہ چلے جائیں, میری وائف کے ساتھ, یہ میری والدہ کے ساتھ, والدہ بھی ولاگز میں آتی تھی, ان کے ساتھ اب کوئی ویڈیو نہیں ہے. اگر میں اس چیز کو واپس کنٹینیو کروں پھر لوگ مجھے تنقید کریں, کمنٹ سیکشن میں کافی تنقید کر رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. مگر اب آہستہ آہستہ میں ایک دم سے, اگر آپ بولتے ہو ایسا تو ایک دم سے پرفیکٹ ہو جا, ٹھیک ہو جا, ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. ایک سٹیپ اٹھاتا ہے, آہستہ 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 بندہ اس کو لیتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے آج سٹارٹ کیا ہے, کچھ آپ نے اپنی بری ہیبٹ چھوڑی ہے. میں آپ کو بولا احمد بھائی یہ چھوڑ دیے, گڈ, کل سے تو نے یہ بھی نہیں کرنا, آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایک دم ٹھیک ہو جانا ہے. پاسبل نہیں ہے وہ. آپ اس کو زیادہ پریشرائز کر کے شاید جو اس نے چیز چھوڑی وہ آپ ہی شروع کر دے. ادھر سے یار اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہو میرے لیے, اتنا مشکل تو ہے ہی نہیں, اسلام تو اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جتنا بنا رہے ہیں لوگ. تو یہ عوام ہے جو نہیں چھوڑتی. تو خیر ان شارٹ یہ بولوں گا, گانے وغیرہ ڈیفینڈ بالکل بھی نہیں کروں گا, غلط ہے, کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط ہوں گا, ٹھیک ہے. یا کہیں نہ کہیں شاید اتنا اچھا کچھ ایسے ٹیلنٹ آیا میرے پاس جو وہ لوگ دیکھ کے وہ اوپر چلے جائیں. شاید میرے شو کی وجہ سے لوگوں کو شہرت مل جائے, کیونکہ کافی اچھے ٹیلنٹ آئے ہیں. میں خود شوق ہوا ہوں, ٹھیک ہے, کہ نائس یار, کافی ینگ لڑکیاں آئے ہیں. یہ نہیں صرف گانے, یہ وہ اور بھی مزید ڈفرینٹ ٹیلنٹس, میمکری, یہ وہ بہت مزے کے ٹیلنٹ آئے ہیں. تو شہرت بھی مل سکتی ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو ایک دم سے آپ بولنا سا تو ایک دم سے ٹھیک ہو جائے, گانے بھی چھوڑ دے, یہ سب بھی چھوڑ دے, میرے لیے مشکل ہو جائے گا. میں نہیں کر سکتا. جب مجھے سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار اصل یہ چیز نہیں صحیح, غلط ہے, چھوڑ دے,
میں چھوڑ دوں گا. ایسے نہیں, بڑی اچھی آپ کی بات ہے. اور اوبیسلی یہ کنزیومر بیہیویئر جو ہے نا بعض اوقات بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے, بہت زیادہ اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں, ٹھپا لگا دیتے ہیں. اور خاص طور پر کوئی مذہبی آدمی سے کوئی ہلکا سا بھی کوئی اوپر نیچے ہونا تو وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ تو یہ بات کیسے کر رہا ہے, مطلب یہ خطرناک ہے. بہرحال اس میں آپ کو جو اوور آل جو نیگیٹو کامنٹس ہوتے ہیں ویسے اس سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں, آپ کو ہٹ کرتے ہیں؟ آپ نے تو خیر بہت فیس بھی کیے ہوں گے اوبیسلی, جو پبلک اس میں وہ ہوتی ہیں. بالکل فرق نہیں پڑتا, بالکل فرق نہیں پڑتا, بالکل نہیں فرق پڑتا. کامنٹس پڑھتا بھی ہوں, پھر بھی نہیں فرق پڑتا, کیونکہ اب پہلے فیملی کو آتے تھے کامنٹس, تھوڑا فیل ہوتا تھا, غصہ آتا تھا, مگر کیسے غصہ نکالوں, گالیاں دے کے کیا فرق پڑے گا, کچھ نہیں فرق پڑے گا. تو اس لیے پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ فرق پڑنا ہی ختم ہو گیا, بالکل فرق پڑنا ختم ہو گیا. اچھا سر, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا ساری باتوں کے اندر. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پھر کیا رہا ماشاء اللہ, شادی تو بہت جلدی آپ نے کر لی, پڑھائی کمپلیٹ کی یا نہیں؟ نہیں, پڑھائی نہیں کمپلیٹ کیا. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میرے پیچھے سے ہی نہیں میرا ہے, پیچھے سے ہی نہیں میرا. میرے ابو بھی اتنے نہیں پڑھے ہوئے, اچھا میرے والد بھی اتنے نہیں پڑھے ہوئے, وہ بھی تقریباً 7ویں 8ویں ہیں بس کلیئر. اور میرا بالکل بھی نہیں. او لیولس کیا ہوئے, ٹھیک ہے, اے لیولس چھوڑ کے آ گیا. ایک بس شادی والا سین ہو گیا نا. یہ میں ایگزامس دے رہا تھا, ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا, بیچ میں شادی والا سین ہو گیا. جب شادی کا پتہ چل گیا, ایک لڑکے کو پتہ چل گیا 18 سال کی اس کی شادی ہے, یہ وہ اس کی پسندیدہ, تو اس کو کدھر پھر ہوش رہتی ہے, تو پھر ختم بس. باقی چیزیں آپ کو شادی نے سکھائیں, باقی چیزیں آپ کو پھر سب کچھ ایکسپیرینس اینڈ آل سب کچھ شادی نے سکھایا. کوشش بھی نہیں کی آپ نے پوری کرنے کی, نہ ہی کوئی آپ کو مطلب ریگریٹ بھی کوئی نہیں ہے؟ میرا یہ پلان تھا کہ ٹھیک ہے, ہاں ابھی ایگزامس وغیرہ شادی کرتا ہوں, واپس آتا ہوں, ایگزامس دیتا ہوں, یعنی کہ بعد میں 1 سال لیٹ دے دوں گا, ایگزامس دے کے کنٹینیو رکھوں گا. جب پاکستان ہی آیا, وہ اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا تھا, بندہ سوچتا کچھ اور ہے نا. گمان میں بھی نہیں تھا جو ادھر آ کے میرے ساتھ سب کچھ ہوا. ایک دم سے ویڈیو وائرل ہوئی, فیمس, یہ وہ انٹرویوز, یہ وہ ستو فیمس ہو رہا ہے, تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی یہ ہوگا. تو پھر کدھر احمد بھائی, بالکل پیچھے کی پھر کس کو یاد رہتی ہے. ایسا ہی ہے. آج کل تھوڑے سے غائب ہیں لیکن سوشل میڈیا سے, کدھر ہیں آج کل, کم یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا. میں آج کل بلکہ زیادہ ان ہوں, پہلے غائب تھا بھائی, درمیان میں بہت عرصہ غائب رہے, اتنے ایکٹیولی اس کے اوپر رہنے کے. میں سوشل میڈیا میں تھا ہی نہیں, اتنا ایکٹیو نہیں تھا, سوشل میڈیا پرسن نہیں ہوں میں. اب جا کے ہوا, وہ بھی اپنے بس برانڈ کی وجہ سے, جسٹ فار دا برانڈ کے کام. آپ اسکرولنگ نہیں کرتے بالکل بھی, دیکھتے نہیں ہیں انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, اسکرولنگ وغیرہ نہیں, بہت کم, بالکل نہیں کرتے یار, بہت لکی ہیں آپ یار, بہت کم. میرے خیال میں آج کے بعد جو ہے نا انسان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا نا, وہ الگوریدم کے اس غلامی سے نکلنا ہوگا. یار الگوریدم کی غلامی جو ہو رہی ہے نا, بہت ہی سخت قسم کی ایڈکشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ. مطلب ہماری آزادی, یار لوگ حقیقی آزادی مانگتے ہیں, اس کے ساتھ میرے خیال میں تو آزادی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیز چوز تو کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, لیکن چوز ہم نے کن چیزوں میں سے کرنی ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو ہماری دھڑکن سے لے کے سب کچھ سن رہا ہے اور اس کے مطابق ہمیں چیز سجیسٹ کرتا ہے, اس میں سے ہم نے چوز کرنا ہے. تو آزادی تو نہیں رہی یار, یہ تو بہت بڑی. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو, اے آئی کے پورے جو طوفان آ رہے ہیں آگے, اس کو اے آئی کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اے آئی کو بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ فتنے میں بھی دیکھ رہا ہوں. فتنہ تو ابھی آ گیا ہے, میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ نا پھر لڑکے دیکھ کے بولے ہاں کافی ہیں یہ وہ. بہت زیادہ فتنہ آ گیا ہے, یہ بہت زیادہ فتنہ لائے گا آگے جا کے, آپ دیکھیں نا یار. اچھا فیملی ولاگنگ, ابھی مجھے یہ بھی صحیح ٹائم پہ کیسے اللہ نے میرے سے چھڑوائی فیملی ولاگنگ. ابھی آپ دیکھیں منہ کے اوپر لڑکیوں کی فوٹوز لگا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا, یعنی کہ فیس اے آئی کے تھرو فیس چینج کر کے لڑکیوں کا اور ان کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں گندی گندی. ریسنٹلی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں ہماری, اسٹار ہیں, ٹی وی ایکٹریس ہیں, اسٹار نہیں بولوں گا, ٹی وی ایکٹریس, ان کے ساتھ ہوا ہے. وہ بھی اپنے صفائیاں دے رہی ہیں, نہیں میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, ان کی وائف کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ جی جی, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو یہ آگے جا کے اور مزید آئے گا. تو اب اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنی فیملی کو دکھاؤ ولاگنگ میں, یا اپنی فیملی کو سوشل میڈیا پہ دکھاؤ, پھر یہ چیزیں فیس کرنے کی ہمت رکھو. اپرچونیٹیز بھی دیکھ رہے ہیں اس میں اے آئی کے. ہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ اپنا ایک برانڈ شروع کر سکتے ہیں, کلوتھنگ برانڈ وداؤٹ انویسٹمنٹ. اب میں وداؤٹ انویسٹمنٹ میں یہ نہیں بولوں گا کہ 1 روپیہ نہیں لگا, میں وداؤٹ انویسٹمنٹ 50,000 روپے کو بھی وداؤٹ انویسٹمنٹ بولتا ہوں. اگر 50,000 روپے آپ کا کسی بزنس پہ لگ رہا ہے, وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, سمجھ لو زیرو انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اے آئی کے تھرو آپ اپنا ڈیزائن کریں شرٹ کا, ٹھیک ہے, یا ہوڈی, کچھ بھی کلوتھنگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, اے آئی کے تھرو آپ فوٹو شوٹ کروا سکتے ہیں. فوٹو شوٹ کے پیسے نہیں آپ کو دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اے آئی کے تھرو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے, اور اے آئی کے تھرو آپ اس کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں ایسے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اے آئی بہت زیادہ اپرچونیٹیز لایا, بہت زیادہ, جو گھر بیٹھے بیٹھے بیسیکلی اصل میں سارا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سست کرنا. ساری گیم یہ ہے کہ ہمیں سست کرنا, بیٹھے بٹھائے ہمیں کام دینا, بیٹھے بیٹھائے ہم لوگ کام کریں, ہمیں پیسے آئیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ خوش ہوں, ہل جل نہ کریں. ابھی آپ دیکھیں نا ینگ یوتھ جتنی بھی آ رہی ہے, مجھے تو جہاں تک لگتا ہے پہلی ایج تھی 70 تک گزر جاتے تھے, 70 80 ہمارے ابو وغیرہ کی, جو ہماری ایج کے لوگ آ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے 40 بھی مشکل ہے احمد بھائی. لیکن یار میڈیکل سائنس اس طریقے سے ترقی کر رہی ہے اوبیسلی, اس سے تو بہت سے امکانات بھی ہیں, بس بلکہ ڈبیٹ بھی ہے کہ جو پرانے لوگ تھے, بلکہ ہماری جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ابھی لگے گی نا آپ سے پہلے وہ ڈاکٹر ہی کی ہے, اس میں بھی یہ والی بات ہوئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ کے انسان کی زندگی شاید زیادہ ہو, کیونکہ میڈیکل سائنس کے تھرو جو تشخیص ہو رہی ہے, جو علاج ہو رہا ہے وہ زیادہ دونوں طرح کے علاج بھی ہو رہا ہے, تشخیص بھی ہو رہی ہے اوبیسلی. مطلب یہ کہ اوبیسلی فیسلٹیز بھی زیادہ مل رہی ہیں میڈیکل سائنس کی. پرانے زمانے میں انجیکشن لگانے کے لیے بھی خیر وہ ایک الگ سے پوری ہے, تو یہ بہرحال وہ ہے, لیکن اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. اور دوسرا آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کا ذکر کیا, آپ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں کوئی جم میں. اچھا میں ایک لائٹر نوٹ میں یاد آیا, وہ آپ کا کوئی انٹرویو چل رہا تھا, یاسر شامی غالباً بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اور, انہوں نے پوچھا آپ کو جو لگنے والی سب سے انٹرسٹنگ جگت ہے وہ کیا ہے, آپ نے خود ایک بتائی تھی یار, یاد ہے میں نے بولا تھا کہ آئی تھنک 7 اپ سرنج. ہاں جی 7 اپ لا کے مجھے بول رہے ہیں بھائی میرے ایک نا کوئی مجھے ایک دو ہیں, میرا ٹائٹل کیسے دے رہے ایک طبقہ ہے بڑا محدود سا, ایک خاص قسم کے وہ ہے نا, تو میں بڑا اس کو انجوائے کیا. جب میں یہ وائٹ والی یہ شرٹ پہنتا ہوں نا, آج میں جان کے ہی بیٹھا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پچھلے دنوں نا ہماری وہ سلمان صاحب آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ میں, تو وہ کاؤنسلنگ پہ اور پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو شادیوں پہ, تو انہوں نے ایک بچے نے کمنٹ کیا کہ آج کل یہ 7 اپ شادیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ بڑا جو ہے نا وہ یہ اٹھا ٹائٹل میرے سے تھا, اٹھا میرے سے تھا یہ ٹائٹل. تو باقی آپ زیادہ لگتے ہیں ویسے, میں بھی غور کر رہا ہوں. ایسے ہی بس اسی میں زور ہے کہ بس غلط پروف کرنا ہے. لوگوں نے بولا اتنا مزے کا سین ہوا, میں نے جو ہے نا اپنی طرف سے فل موٹیویشنل جم کی جو ہے نا ایک ریل ڈالی ہے نا, اب تو لوگ بولیں گے واہ, اچھا جم کمنٹ آیا رہے گا 7 اپ ہی جتنی بھی باڈی بنا لے. یہ بڑا اچھا ہے ویسے یار, اپنے اوپر بننے والی میمز کو انجوائے کرنے کا اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے ایزی لینا چاہیے, کچھ نہیں فرق پڑے گا. جیسے میں نے بولا پالیٹکس سے لے کے ہم جتنی بھی باتیں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی بندے دو بیٹھ کے ہمارے بارے میں جتنی بھی باتیں کر لے ہمیں نہیں فرق پڑے. ایسے ہی ہے, تو جم سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو؟ نہیں یار, ہاں تو ایسا بیزتی نہ کرے, 4 مہینے ہو گئے ہیں, مگر میں جو ہے نا اوور سائز شرٹس پہنتا ہوں. تو کیا وجہ کیا اوور سائز پہننے کی؟ کیونکہ یہی اچھا وجہ اصل یہی تھی, اسکنی اب تو ٹھیک ہو گیا نا, تو اب تو سیول پہن لینا. ہاں مگر نہیں, اب عادت ہو گئی ہے اوور سائز پہننے کی. پہلے اسکنی تھا تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اوور سائز اسٹارٹ کیا تھا کہ یار نائس ٹرینڈ بھی آ رہا ہے, اور اوور سائز پہنتا ہوں تھوڑا بچ جاتا تھا نا, ٹائٹ ٹی شرٹس وغیرہ بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا میں اندر ہی اندر کہ نہیں اسکنی بہت زیادہ اسکنی لگ رہا ہے. تو اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ابھی بھی ہے بہت محنت ہے, مگر ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہوں. تو اچھا سر بھائی, لاسٹ کچھ پچھلے دنوں آپ کو ہم نے ایک فائٹ کے اندر ریسلر بنے ہوئے دیکھا یار, وہ کیا سین تھا؟ آپ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ جم کر رہا ہوں میں. جم کر لیں گے, جم کرنے والے لڑتے ہیں, ریفری تھوڑی بنتے ہیں. نہیں وہ اسٹرانگ بندہ چاہیے تھا ان کو بھی. مجھے اسپیشلی بولا سر بہت اسٹرانگ بندے کی ضرورت ہے, آجا. کس نے بولا؟ وہ ان کی ٹیم نے. اچھا تو کیا تھا, کس کی فائٹ تھی؟ مجھے ابھی انہوں نے بتایا بوائز نے مجھے. رجب بٹ اور انس علی, آپ جانتے ہیں؟ جی بالکل, رجب بھائی کا نام میں نے سنا ہے, کانٹینٹ نہیں دیکھا, انس بھائی کو نہیں جانتا. رجب بٹ فیملی بلاگنگ اور انس علی, رجب بٹ فیملی بلاگنگ اور انس علی بیسیکلی کورسز یعنی کہ شاپیفائی, ٹھیک ہے, سکھاتا ہے لوگوں کو. اچھا جو یہ والا بزنس ہے کورسز والا جو آج کل آیا ہوا ہے. تو وہ بول رہا تھا کہ فیملی بلاگنگ بچوں کو کیا سکھا رہے ہو, مت سکھاؤ, انفلوئنس کرو, ایسی اچھی چیز نہیں ہے, وچ از رائٹ جہاں تک ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا. مگر وہ بول رہا تھا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا, جو نارمل ہے لائن ہمارے میں, تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا. اچھا تو وہاں سے انہوں نے باکسنگ میچ کھیل. نہیں اس بات کا فیصلہ باکسنگ میں کیسے ہونا تھا یار, کہ کون سی وہی نا, سارا گیم وہ تھا, ساری گیم ہی وہ تھی, آپ کو بھی پتہ ہی ہے ویورشپ کی. ہاں جی ظاہر سی بات ہے, ویورشپ, بزنس, یہ بھی بزنس ہی ہے ایک سارا. مطلب دونوں ایک دوسرے کو بولیں گے تمہارا تم بزنس کے لیے کر رہے ہو اور تم بزنس کے لیے, اور الٹیمیٹلی دونوں نے ایک دوسرے کو سچ ثابت کیا, دونوں نے الٹیمیٹلی بزنس ہی کیا اپنے اپنے لیے. ہاں جی, ویوز کے لیے پاگل بنایا اور لوگوں کو اپنے اندر لایا. ٹھیک ہے, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے. مطلب یار مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اسکرپٹڈ ہے, مجھے بالکل آپ کو نہیں پتا. نہیں مجھے نہیں پتا تھا. مجھے جب تک میں جو ریفری والی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. آپ کو بلایا کس نے تھا؟ مجھے بلایا تھا انس علی نے. انس علی سے میری جو ہے نا تھوڑی بات چیت تھی, تو اس نے بلایا تھا یار اسد تو آ جا, تو ریفری بن جا, یعنی کہ بیچ میں ہوسٹ کر لے. ریفری نہیں بیسیکلی میں تھا, میں ہوسٹ کر رہا تھا, ایونٹ ہوسٹ کر رہا تھا, پریس کانفرنس.
اچھا وہ پریس press کانفرنس کی conference- ماڈریشن کے لیے وہاں پر گئے اور وہاں جا کے فائٹ کا ریفری بن گئے. ہاں جی میں ہوسٹ کر رہا سبحان تھا, اللہ. ریفری بھی نہیں بنا, پھر میں ریفری نہیں بنا, میں ہوسٹ, میں نے پوری پریس کانفرنس ہوسٹ کی. اب وہ کیا ہوتا ہے اینڈ میں جو ہے نا فیس ٹو فیس ہوتا ہے دونوں فائٹرس کے بیچ. پریس کانفرنس ہوئی تھی, ہاں میڈیا آیا ہوا تھا, یوٹیوب پہ پوری نہ ہے کریں یار جی. میڈیا وغیرہ نہیں بھی میڈیا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ مجھے بھی بھی اسکرپٹڈ ٹائپ چیز تھی. ہاں وہ بس ایسے پرائیویٹ ٹائپ, ٹھیک ہے, اپنے لوگ, کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یار, بہت کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اینڈ میں جو ہے نا ایک ہوتا ہے فیس ٹو فیس دونوں فائٹرس کے بیچ. ٹھیک ہے. اب اس میں جو پریس کانفرنس ہوسٹ کرتا ہے وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تھا میں بیچارہ. میں پھنس گیا وہاں پہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ دھکا دھکا ہوگا, مجھے لگا کہ وہ سب اصل میں لڑائی ہو رہی ہے. انس نے دھکا دیا, وہاں سے رجب نے دیا, مجھے لگا اصل میں ایسی نہیں ہے سب کچھ. بعد میں مجھے خیر پتہ چلا, میں تھوڑا سیریس ہوں, میں نے کہا یار نہیں کیا کر رہے ہو. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, نام نہیں لینا چاہوں گا کس نے بولا مجھے, تو اس نے بولا کہ چھوڑ دے اسکرپٹڈ ہے. یہ میں نے ادھر بولا ہے, بتایا تو بڑا مجھے میسیج آنے, میسیجز آنے. آپ کو غلط بیانی کر کے وہاں پہ بلایا گیا اور وہاں پہ جب ہو گیا تو سب اسکرپٹڈ تھا, وہ اسکرپٹڈ تھا. یہ تو دیکھیں, اور اس کو جو ساری ویورشپ کے لیے سب کچھ ویورشپ, سب کچھ ویورشپ, پیسہ. اور وہ اس پہ اپروکسیمیٹلی کتنے ویوز کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو صحیح ٹکٹ سمجھ کے. سیل کی ہیں انہوں نے, ٹکٹس تھی باقاعدہ. اچھا اس کا ٹکٹ بھی تھے, ٹکٹ سے بھی 5,000 روپے کی, 2,000 روپے کی ٹکٹس تھی, اور وہ ہال پورا بک تھا. اور باقی جو ویوز سے کمائے ہیں وہ الگ ہیں, وہ الگ کمائے ہیں. اور آن لائن جو انہوں نے کیا ہے, آن لائن 2,000 کی تھی آئی تھنک, پتہ نہیں کتنے کی تھی. اور ادھر اگر فزیکل جاؤ, ادھر ان کے جہاں پہ ہو رہا تھا فائٹ, وہاں پہ 5,000 کی ٹکٹ تھی. تو یار یہ جو اپنے ڈیلی ولاگس میں کرتے ہیں یہ بھی اسکرپٹڈ ہوتا ہے, پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے کہ اس نے کیا ریئیکشن دینا ہے اور کیا اس پہ وہ کرنا ہے. نہیں, ڈیلی ولاگ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا, مگر ہاں نہیں, کافی حد بہت تک ساری چیزیں لگتا ہے, ہاں چیزیں اسکرپٹڈ کر لیتے ہیں. ابھی جیسے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بنانے کو, میرے پاس ولاگ نہیں, اب مجھے ڈیلی ولاگ اپلوڈ بھی کرنا ہے. اب کتنا ہی کو اپنی روٹین دکھا دوں گا روز, تو اب ایک آدھا میں پلان کر لوں گا, یار یہ پرینک کر لیتے ہیں. اپنی وائف کو بول دیں, اپنے گھر والوں کو بول دیں میں ایسے پرینک کروں گا, تو ڈر جانا. ہاں ڈر, یہ میں نے کیا ہے, یہ میں نے کیا ہے. ماضی کی لائف میں کلیئر کر دیں, یہ نہ ہو کہ کلپ الگ سے نکلے, لوگ کہیں کہ تم ابھی تک کر رہے ہو, پہلے کی ہے, پہلے اب نہیں کر رہے, ابھی اچھے بچے بن چکے ہیں. یہ میں نے بھی کیا, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کافی چیزیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں بیچ میں, کیونکہ کچھ نہیں ہوتا, کتنا ہی کوئی بندہ دکھا لے گا اپنی لائف کو, تو وہ بولتے ہیں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی کہ پرینک کریں گے تو ڈر جانا, اسکرپٹڈ کر لیتے ہیں. تو یار یہ تو بہت سی اسکرپٹڈ فائٹس بھی چل رہی ہیں آج کل. ابھی تو یوٹیوبرس کے بیچ جو آپس میں انہوں نے کولیب کیا تھا وہ بھی سارا اسکرپٹڈ تھا. کولیب کیا تھا کہ فائٹ کی تھی, کیا کیا تھا؟ فائٹ ہی تھی, وہی فائٹ ہی تھی, اور کولیب بھی تھا ایک اور. تو وہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے, ان کو بھی اچھا وہ جس میں وہ اغوا وغیرہ بھی ہو گئی تھی تھوڑی بہت جی, ان کو بھی اسکرپٹ کر کے اغوا کر رہے ہیں, جس کو لوگ جو ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. ہاں, اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اسکرپٹڈ ہے, گالیاں بھی دے رہے ہیں, پھر بھی وہ اوکے ہیں اس چیز سے. آ رہے ہیں نا پیسہ, عزت تو آنی جانی ہے, پیسہ آنا ضروری ہے. ویری انفارچونیٹ یار. خیر اسد, بہت شکریہ اسد بھائی, بڑا اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے, بڑی آپ نے دل سے باتیں کی ہیں, بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے, بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد بھائی, تھینک یو سو مچ جناب. یہ تھے اسد پرویز. آپ کو ان کی کسی بھی بات سے اتفاق یا عدم اتفاق کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. یہ آپ نے کافی ساری باتیں آئی تھنک پہلی بار کرتی ہیں, پہلی بار کی ہے, کافی زیادہ. لاسٹ آخری بار فائنل کب ہوئے تھے؟